لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے انوار سحری اور ہم سحر کے بابرکت اوقات کو کوشش کر رہے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کے ذکر میں گزارنے کی سعادت پائیں۔ مدنی چینل کی کاوش آپ کے سامنے ہے، الحمدللہ روزانہ فریش 21 ہار کی ایک نئی نشریات، آپ کو اسپیشل نشریات پیش کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور اسی کا یہ حصہ ہے انوار سحری۔ سحری کا وقت ہوا چاہتا ہے، جہاں جہاں وقت کم ہے جلدی جلدی آپ سحری کریں، اور اپنے اپنے شہروں کے یا آس پاس کے شہروں کے اوقات کو دیکھ کر اور ذرا بالکل محتاط ہو کر سحری کرنی ہے، تاکہ آپ کی سحری درست انداز میں ہو اور آپ کا روزہ بھی صحیح وقت میں باندھ لیا جائے، نیت کر لی جائے۔ الحمدللہ آج رمضان المبارک کی 17 تاریخ ہے، 17ویں شب ہے، اور بڑی عظیم الشان رات ہے۔ یہ وہ رات ہے کہ جس رات میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے دین پاک کو، اس دن میں 17 رمضان المبارک کے دن میں اللہ تبارک و تعالی نے اسلام کو ایسا غلبہ عطا فرمایا کہ جو دشمن تھے ان کے دانت کھٹے ہو گئے، اور اسلام کے خلاف تانا زنی کرنے والوں کی آنکھیں جو تھی وہ ششدر رہ گئیں کہ اتنی چھوٹی اور قلیل جماعت کیسے اتنی بڑی جماعت پر حاوی آ سکتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل تھا، اس کی مدد تھی، اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جرأت و بہادری بھی یقیناً تھی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے 313 جانثار صحابہ نے وہ تاریخ رقم کی کہ قیامت تک کے لوگ آپ کو سلام پیش کرتے رہیں گے، اور انہوں نے اسلام کے نام کو ایسا اونچا کیا کہ یہ نام اب اونچا ہی ہوتا چلا جائے گا۔ معرکہ بدر آج ہمارا موضوع ہے، اور کیوں نہ ہو کہ آج ان ہستیوں کا یوم شہادت بھی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں ان کی مبارک واقعات سے، غزوہ بدر کے ان لمحات سے اپنے لیے بھی مدنی پھول چننے ہیں۔ انشاءاللہ ہم مدنی پھولوں کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے۔ نہ صرف ایک جنگ ہوئی کفر و اسلام کے درمیان، بلکہ آپ اگر غزوہ بدر کو ذرا ڈیپلی دیکھیں تو آپ کو ایسے ایسے زبردست معاملات نظر آئیں گے، عشق رسول کے، خوف خدا کے، دعاؤں کے، نمازوں کے، وعدے کی پابندی کے، اور محبت مصطفیٰ کے، علم غیب کے۔ آپ کہیں گے کہ غزوہ بدر نہیں، یہ تو کوئی مدنی گلدستہ ہے۔ الحمدللہ ایسے ایسے زبردست انمول موتی اس عظیم واقعے کے اندر چھپے ہوئے ہیں، سمجھنے کی دیر ہے۔ غزوہ بدر آج ہمارا موضوع ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ہم سب کی امی جان حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، محبوبہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آج ان کا بھی یوم ہے، ان کی بھی یوم وفات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب ہستیوں پر اپنی کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے، اور ہمیں ان کے فیضان سے متمتع فرمائے۔ مدنی چینل پر جو تو روزانہ نیک ہستیوں کا ذکر ہوتا ہے، اور ایک زبردست ٹاپک کے ساتھ ہم آنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج ہمارا جو موضوع ہے غزوہ بدر ہے، اور انشاءاللہ قرآن و حدیث میں اس کے حوالے سے کیا گفتگو ہوئی، اور پھر ہمیں کیا اس سے درس ملتا ہے، ہم انشاءاللہ اسے سنیں گے۔ روزانہ کی طرح آج بھی آپ کو ایک زبردست پکچر دکھائیں گے، کوئی خاموش پیغام آپ کی طرف بڑھائیں گے۔ اللہ عز و جل کی نعمتیں، یہ ہمارا ایک سیگمنٹ ہے، اس کو بھی انشاءاللہ شامل کریں گے۔ آج کی پکچر آپ کی اسکرین پر ہے، آپ اسے دیکھیے اور ذرا بتائیے کہ آپ اس سے کیا سبق لے رہے ہیں۔ ایک درخت ہے اور ایک انسان ہے، اور انسان درخت سے کچھ کر رہا ہے۔ کیا کر رہا ہے؟ ذرا اس کے ناک پہ دیکھیے، ایک نیبولائزر مشین لگی ہے، اس طرح لگتا ہے کہ جیسے یہ سانس لے رہا ہے۔ کوئی اس میں یوں سمجھ لیجئے کہ اشارہ ہے، ایک بڑی پیاری بات کسی نے سمجھائی ہے اور ہم نے آپ کو دکھائی ہے۔ آپ بتائیں گے کہ آپ کیا سمجھے، آپ اپنی سمجھ کے مطابق ہمیں کال کیجئے، ہمارے نمبرز آپ کی اسکرین پر فلیش کر رہے ہیں، آپ ہم سے رابطے میں رہیے، اور کوئی بات کہنا چاہتے ہیں، غزوہ بدر کے حوالے سے کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں، انشاءاللہ تھوڑی دیر میں ہمارے ساتھ قبلہ مفتی محمد حسان اتاری دامت برکاتہم العالیہ موجود ہوں گے۔ اس کے علاوہ انشاءاللہ روزانہ کی طرح ہمارے پینل میں مبلغین موجود ہوتے ہیں، ہمارے راشد مدنی بھائی، ہمارے قبلہ منعم مدنی بھائی، انشاءاللہ ان سے بھی مدنی پھول حاصل کریں گے۔ آئیے تلاوت کلام پاک سے سلسلے کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں، مگر سب کچھ اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ۔ حدیث پاک میں ہے، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے، اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا۔ اس لیے میں بھی نیت کروں
اور آپ بھی نیت فرمائیں کہ ہم حصول ثواب کی خاطر اللہ کی رضا کے لیے سلسلے میں شرکت کریں گے، علم دین سیکھیں گے، سیکھ کر عمل کریں گے، دوسروں تک پہنچائیں گے۔ کچھ سمجھ نہ آیا تو بعد میں کسی مفتی صاحب سے، کسی مدنی اسلامی بھائی سے، دارالافتاء اہل سنت وغیرہ سے انشاءاللہ پوچھ لیں گے۔ آئیے تلاوت کلام پاک سے سلسلے کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم صدق الله العظيم۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، کلام پاک سے آغاز ہو چکا ہے سلسلے کا، اور سلسلہ ہم آگے بڑھائیں گے۔ ہمارے ساتھ خصوصی طور پر آج ہمارے بہت ہی پیارے مبلغ دعوت اسلامی اور ماشاءاللہ مدنی چینل کی رونق، مدنی چینل کی زینت، مدنی مذاکروں کی زینت، ہمارے قبلہ مفتی محمد حسان عطاری دامت برکاتہم العالیہ موجود ہیں۔ پہلے بھی ہمارے سلسلوں میں تشریف لائے ہیں، آج بھی ہمارے ساتھ ہیں انشاءاللہ، کل بھی ہمارے ساتھ ہوں گے۔ آج ہمارا موضوع ہے غزوہ بدر۔ انشاءاللہ مفتی صاحب سے ہم اچھے اچھے پیارے پیارے مدنی پھول بھی لیں گے، اور کچھ سوالات بھی ہیں میرے ذہن میں، وہ بھی کریں گے، اور قرآن پاک کی آیتیں، احادیث طیبات میں بدر والوں کے لیے کیا ہے انشاءاللہ کچھ اس سے بھی مدنی پھول چننے کی کوشش کریں گے۔ اچھی اچھی نیتیں ہر دم پیش نظر ہوں۔ آج بڑی رات ہے، بڑے ہستیوں کی رات ہے، اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ ان ہستیوں کا وسیلہ پیش کر کے دعائیں کریں گے، ضرور کرم ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر آج کی پکچر آپ کو دکھاتے ہیں، اور پھر انشاءاللہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم بھی سنیں گے۔ یہ تصویر آپ دیکھ رہے ہیں، آپ بتائیے اس میں کیا پیغام ہے؟ ایک سوشل پیغام ہے آپ کے لیے۔ آپ اسے دیکھیے، آپ کے ذہن میں جو سب سے پہلی بات آتی ہے، بھلے وہ نہ بتائیں، بعد میں جو آئے وہ بتا سکتے ہیں، ضروری نہیں جو پہلی بات آئے وہی بتائیں، جو بھی آتا ہے بہرحال آپ اپنی سمجھ کے مطابق ہمیں کال کر کے بتا سکتے ہیں۔ میسیجز بہت سارے آتے ہیں لیکن ہم انہیں پڑھ نہیں پاتے، ہم نے اب تو میسیجز یہاں رکھنا چھوڑ دیے ہیں کیونکہ وقت کم ہوتا ہے، تو میسیجز نہ کریں، آپ کا وقت ضائع ہوگا اور ہم تک میسیج پہنچیں گے نہیں اور ہم پڑھ نہیں پائیں گے۔ پہنچ تو خیر جاتے ہیں لیکن یہاں تک نہیں آ پاتے کیونکہ ٹائم کم ہوتا ہے۔ سلسلہ انوار سحری میں سحری بھی کرنی ہوتی ہے، بہت سارے ہمارے معاملات ہوتے ہیں۔ آئیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھتے ہیں۔ اسد بھائی کیا سنا رہے ہیں؟ امیر علیہ سنت کا کلام چلیں، مرحبا۔ پڑھنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ یا
یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. ہے کبھی درود و سلام تو ہے کبھی درود و سلام تو کبھی نعت لب سجی رہی غم ہجر میں کبھی رو پڑا غم ہجر میں کبھی رو پڑا کبھی حاضری خوشی رہی ہے کبھی درود و سلام تو جسے مل گیا غم مزہ ملا جسے مل گیا غم مصطفیٰ اسے زندگی کا مزہ کبھی سیل اشک رواں ہوئے کبھی سیل اشک رواں ہوئے کبھی آہ دل میں دبی رہی ہے کبھی درود و سلام تو جو نبی کی یاد میں کھو گیا وہ خدا پاک کا ہو گیا ہو گیا دو جہان اس کے سنور گئے دو جہان اس کے سنور گئے اسے آخرت خوشی ملی ہے کبھی درود و سلام تو اور مجھے یا نبی تیری دید ہو مجھے یا نبی
تیری دید ہو، تیری دید ہو، میری عید ہو، مجھے یا نبی تیری دید ہو، تیری دید ہو، میری عید ہو، تجھے جس نے دیکھا ہزار بار، تجھے جس نے دیکھا ہزار بار، اسے پھر بھی تشنا لبی رہی ہے، کبھی درود و سلام تو، اور مجھے اب مدینے میں لو بلا، اسی سال حج بھی کروں شہاں، ہو کرم پے شہ کربلا، ہو کرم، ہو کرم، ہو کرم پے شہ کربلا، یہی التجا مدنی رہی ہے، کبھی درود و سلام تو، اور میری جان ہو جسم سے جب جدا، میری جان، میری جان ہو جسم سے جب جدا، ہو نظر میں جلوائے مصطفیٰ، میری جان ہو جسم سے جب جدا، میری جان ہو جسم سے جب جدا، ہو نظر میں جلوائے مصطفیٰ، ہو مدینے میں میرا خاتمہ، ہو مدینے میں میرا خاتمہ، یہ دعا خدا غنی رہی، ہو مدینے میں میرا خاتمہ، ہو مدینے میں میرا خاتمہ، اور تو سگے مدینہ کو یا خدا ہمیں روزگار سے لے بچا، تو سگے مدینہ کو یا خدا ہمیں روزگار سے لے بچا، دے غم مدینہ پے رضا، دے غم مدینہ
پے رضا یہی بس دعائیں دلی رہی غم ہجر میں کبھی رو پڑا کبھی حاضری کی خوشی رہی سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ کیا بات ہے اللہ اور برکتیں عطا فرمائے مفتی صاحب جسے مل گیا غم مصطفیٰ اسے زندگی کا مزہ ملا دو جہان اس کے سور گئے کیا ہے آگے اسے زندگی کا مزہ ملا جی جسے مل گیا غم مصطفیٰ اسے زندگی کا مزہ ملا اسے آخرت میں خوشی ملی اس طرح کبھی سے سیل اشک رواں ہوئے کیا شعر کا کیا مطلب ہے زندگی کا مزہ کیا ہے اسے مل گیا غم مصطفیٰ ہو سکتا ہے غم مصطفیٰ کئی ناظرین کے لیے نیا ورڈ ہو السلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اصل میں غم یہ عشق کی بہت اعلیٰ کیفیت کو بولتے ہیں اچھا یعنی محبت میں جب اضافہ ہوتا ہے تو اس کی انتہائی کیفیت کو عشق بولا جاتا ہے پھر اس میں اضافہ ہوتا چلا جائے تو یہ بعض اوقات غم کی کیفیت کے اندر تبدیل ہوتا ہے تو یہی یہاں پر بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ جب یہ کیفیت بندے کو حاصل ہو جاتی ہے تو اسی کے اندر سارا لطف ہے اسی کے اندر سارا مزہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت آپ کا عشق جسے نصیب ہو جائے تو یہی جو ہے وہ دنیا آخرت ساری دولت اسی کے اندر ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا عشق ہی وہ چیز ہے کہ جو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرواتا ہے جی کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے عشق ہوگا محبت ہوگی تو جس سے عشق و محبت ہوتی ہے اس کی اطاعت کی جاتی ہے اس کی فرما برداری کی جاتی ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت و فرما برداری کے بہت سارے فوائد جہاں اور حاصل ہوتے ہیں دل کے اندر سکون اطمینان اللہ تبارک و تعالیٰ دنیاوی اعتبار سے جو عطا فرماتا ہے وہ اپنی جگہ پر ہے اس کے اخروی فوائد اپنے الگ ہیں کہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت و فرما برداری کرے گا تو ظاہر ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کے لیے آخرت کے جو انعامات ہیں وہ رکھے ہوئے ہیں قیامت کے دن یہی ہوگا کہ محمد فرق بین الحق والباطل سبحان کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی حق و باطل کے درمیان یہ فرق ہوں گے جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانا وہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ماننے والا ہی حق پر اور نہ ماننے والا ہی باطل پر ہے واہ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت آپ کا عشق ہی اصل ہے معیار ہے جو عشق و محبت رکھتا ہوگا اطاعت و فرما برداری کرے گا اور اس کو انشاءاللہ تبارک و تعالی دنیا آخرت سب کے اندر یہ فوائد حاصل اور ہوں یہی وہ چیز تھی کہ جو صحابہ اکرام کو میدان بدر تک لے گئی بالکل کہ اتنی کثیر جماعت سامنے ہے بظاہر تو لگتا ہے کہ اپنی جانیں گنوانے کے لیے جا رہے ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنے آپ کو نثار کرنے کے لیے جا رہے ہیں کہ جان جاتی ہے جائے لیکن آقا کا اگر حکم ہے ان کی رضا ہے اللہ کی رضا ہے تو بھلے جان چلی جائے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی وہ ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان صرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے دیوانے نہیں تھے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صرف سیرت کے دیوانے ہوں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صورت کے بھی دیوانے تھے یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو خلقت فرمائی ہے وہ بھی کائنات میں کسی کی ایسی نہیں فرمائی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کریمہ اعلیٰ ترین ہیں لیکن جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صورت مبارکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی وہ خود ایسی ہے کہ بندہ دیکھ کر اس پر قربان ہونا چاہتا ہے تو صحابہ کرام علیہم رضوان جس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کریمہ پر آپ کی سیرت مبارکہ پر قربان تھے ویسے ہی آپ کی اداؤں پر آپ کی صورت پر بھی قربان تھے تو یہی ہوا کہ جب جنگ بدر کی ابتدا جانے لگے تو مہاجرین تو بالکل تیار تھے نا بڑے جوش جذبے کے اندر موجود تھے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب تیار تھے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انصار کی طرف دیکھ رہے تھے
کیونکہ آتے ہوئے جو مدینہ منورہ پہنچے تھے تو طے جو ہوا تھا وہ یہ ہوا تھا کہ اگر جو ہے وہ کفار قریش وغیرہ یہ حملہ کریں گے تو انصار ساتھ دیں گے، لیکن یہاں تو جانا تھا، ٹھیک ہے، یہاں تو جانا تھا، تو جب دیکھا سعد بن معاذ وغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہماری طرف متوجہ ہیں، تو ان کے اعلان تھے کہ آپ ہمیں سمندر میں کودنے کا حکم دیں گے، ہم سمندر کے اندر کود جائیں گے، ہم موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھیوں کی طرح نہیں کہیں گے جو ان کی امت کے لوگ تھے کہ آپ اور آپ کا رب جا کے لڑے، ہم آپ کے آگے سے بھی لڑیں گے، آپ کے پیچھے سے بھی لڑیں گے، دائیں سے بھی لڑیں گے، بائیں سے بھی لڑیں گے، آپ کہیں گے سمندر میں اتر جائے تو ہم سمندر کے اندر اتر جائیں گے۔ تو وہ تو معلوم تھا کہ وہ سامنے سے کیسے لوگ آ رہے ہیں، کس طرح کے لوگ آ رہے ہیں، کیسے ساز و سامان کے ساتھ آئیں گے، لیکن مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا اس پر جانیں قربان کرنے کے لیے وہ تیار تھے۔ سبحان اللہ۔ تو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات ہی ایسی ذات ہے کہ آپ پر دل جو ہے وہ قربان ہونے کو تیار رہتا ہے اور ہونا چاہیے، اور جس امتی کے دل میں یہ جذبہ نہ ہو اسے اپنے ایمان کی فکر اور اس پہ غور کرنا چاہیے کہ میری کیسی زندگی ہے۔ حدیث پاک کا مضمون ہے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کوئی شخص کامل مومن اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کی اولاد اور اس کے ماں باپ اور سب لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان صحابہ کے نزدیک محبوب ترین تھے، تو انہوں نے جانیں پیش کرنے سے بھی دریغ نہ کیا، لیکن جب ایسا عالم ہوتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی مدد بھی ضرور آتی ہے، اور ایسا ہی مارکا ہوا ناظرین کہ لوگوں نے دیکھا، تاریخ گواہ ہے کہ ایک چھوٹی سی قلیل جماعت نے اپنے سے 3 گنا بڑی جماعت کو، اتنے بڑے لشکر کو پسپا کر دیا، فقط اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد سے، اپنے جذبے سے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہادری اس میں شامل تھی، اور یقیناً یہ سارے عناصر مل کر ایک ایسی دیوار بن جاتے ہیں کہ پھر اسے کوئی توڑ نہیں سکتا ہے۔ بدر کیوں ہوا یہ بھی ایک سوال ہوتا ہے ناظرین کا، اور بہت سارے اس میں ظاہر ہے تاریخی معاملات بھی ہوں گے، اور ہر چیز ہم یہاں پہ مختصر وقت میں بیان بھی نہیں کر سکتے۔ کچھ آسان الفاظ میں آپ بتائیں گے مختصراً کہ کیا وجوہات ہوئیں؟ ویسے تو یہ بات سب کے سامنے ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیفیں دینے کا معاملہ تو جاری تھا کفار کی طرف سے، اور آپ صبر کرتے تھے، تحمل کا مظاہرہ کرتے تھے، اور برداشت پہ برداشت جاری تھی۔ پھر ایک حد بھی ہوتی ہے، اور پھر کچھ نہ کچھ مظاہرہ بھی کرنا ہوتا ہے کہ اسلام کمزور نہیں ہے۔ یہ تو وجوہات ایک بہت طویل عرصے سے چل رہی تھی، پھر کیا اچانک وجہ ہوئی کہ پھر میدان میں آنا پڑا؟ یہی وجوہات بنی نا جو آپ بیان کر رہے ہیں، اصل بنیاد یہی بنی کہ ایک عرصے تک وہ تکلیفیں دیتے ہی رہے، مسلمان برداشت کرتے ہی رہے، لیکن پھر اس کے بعد اجازت دی گئی مسلمانوں کو کہ ٹھیک ہے اب تم جو ہے وہ مقابلہ کرو، ورنہ پہلے تو حکم یہی تھا کہ لکم دینکم ولی دین، کہ تمہارا دین تمہارے لیے ہے، میرا دین میرے لیے ہے۔ تو پہلے نہیں تھا اس طرح کا معاملہ، لیکن پھر اس کے بعد ان چیزوں کی اجازت دی گئی۔ پھر ایک واقعہ پیش آیا، جو ہے وہ مسلمان جو ہے وہ قافلے کی نگہبانی کے لیے، جاسوسی کے لیے گئے تو پھر ایک کو قتل کیا، اس کا معاملہ پیش آیا۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ حضرت سیدنا ابو سفیان جو اس وقت تک ایمان لے کر نہیں آئے تھے، وہ قافلہ لے کر آ رہے تھے، اور اس سے پہلے جو کفار تھے، کفار قریش، انہوں نے مسلمانوں کو کئی جو مسلمانوں کے چراگاہیں تھیں ان سے جانور چھین کے لے جایا کرتے تھے، مختلف مال و اسباب لوٹ کے لے جایا کرتے تھے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ ہمیں کچھ اس طرح کا جیسے کہتے ہیں نا کہ ڈیفینس از بیسٹ اٹیک، جو اٹیک از بیسٹ ڈیفینس جو ہے یہ ہوتا ہے، نہیں اٹیک از بیسٹ ڈیفینس ہوتا ہے کہ اٹیک کرے تو یہ بہترین ڈیفینس ہے۔ تو اب ہمیں کچھ کرنا پڑے گا تو ہی کوئی معاملہ سامنے آئے گا نا۔ اسلام کو کمزور سمجھ رہے تھے کہ یہ اس لیے اب ہمیں کچھ ایسا کریں کہ مقصد یہ تھا کہ یہ ہمارے اوپر حملہ کرنا اب چھوڑ دیں، لہذا حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ یہ ابو سفیان کے قافلے کو روکنے کے لیے یہ گئے تھے، مقصد اصل یہ تھا، لیکن وہاں پر پہلے ہی شور شرابہ پڑا ہوا تھا مکے کے اندر کہ خون کا بدلہ خون سے لیں گے۔ پھر جب یہ پتہ چلا کہ یہ قافلہ جو ابو سفیان جو لے کر آ رہے ہیں شام سے، وہ بہت زیادہ مال تھا، مکے کے ہر گھر کا مال اس کے اندر موجود تھا، تو اس میں پھر وہ شور شرابہ پڑا، اور یہاں سے ابو جہل وغیرہ ویسے ہی ایک انہوں نے اسلام کے خلاف دشمنی تو نکالنی تھی، یہ لشکر لے کے نکلے، پورے 1000 کے قافلہ لے کر پورا لشکر لے کر نکلے، اور یہ میدان بدر کے اندر پہنچے، اور وہاں پر پھر یہ مارکا پیش آیا سارا۔ بدر جو ہے یہ تقریباً 150 کلومیٹر دور ہے مدینہ منورہ سے، 156 تقریباً 80 میل تقریباً دور ہے، تقریباً 150 کلومیٹر بنتا ہے، 156 اپروکس۔ تو اتنا لمبا سفر، پھر روزے، یہ سارے معاملات، اگر ہم دیکھیں آج کے تناظر میں ابھی گرمی چل رہی ہے، اور وہ عرب کی گرمی،
اور عرب کے روزے، اس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار صحابہ کا جذبہ یہاں بھی نظر آتا ہے کہ نہیں؟ آج ہم جو ہے نا تھوڑی سی گرمی پہ روزہ بعض لوگ توڑ دیتے ہیں، بتاتے ہیں کہ یار ہم نے تو 8 بجے پانی پی لیا تھا معاذ اللہ، اس طرح سے جرت کرتے ہیں، اور کوئی معاملہ نہیں ہوتا، صرف تھوڑی سی نفس کی تکلیف ہوتی ہے، اور وہ صحابہ اکرام جان دینے کے لیے، اور عالم رمضان کا ہے، روزوں کا معاملہ ہے، ان سب میں اتنا لمبا سفر 150 کلومیٹر، سب کے پاس سواریاں بھی نہیں تھی، سواریوں کا بھی سنتے ہیں کہ چند گھوڑے تھے، چند اونٹ تھے، تو اس سے ہمیں کیا درس ملتا ہے؟ ظاہر درس تو یہی ملتا ہے کہ جو ہے وہ قربانی دینے کا سبق ملتا ہے۔ بدر کا اصل یہی ہے کہ ہر صورت میں اسلام کے لیے قربانی ہی دینی ہے، تو یعنی کیسا ہی معاملہ پیش آ جائے، اللہ تبارک و تعالی نے جو چیزیں ہمارے پر مقرر کی ہیں اس کو بجا لانا۔ حالانکہ وہاں پر رخصتوں کی صورتیں بنتی تھیں، جی جی بہت ساری صورتیں ہیں، سفر ہے، سفر کے اندر جی جی اجازتیں ملتی ہیں اس چیز کی، لیکن صحابہ کرام علیہم رضوان یہ ہمیشہ نیکیوں کے معاملے میں جو ہے وہ کوشش یہی کرتے تھے کہ آگے سے آگے ہی بڑھیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جو عمل کرتے دیکھتے کوشش کرتے تھے کہ اس کے مطابق عمل کریں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو خود بعض اوقات منع کرنا پڑتا تھا کہ عمل نہ کرو۔ اچھا، حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ دن رات یعنی ہمیشہ روزہ رکھا کرتے تھے اور راتوں کو قیام کیا کرتے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو منع فرمایا کہ اچھا اس طرح نہیں کیا کرو ورنہ جسم تمہارا کمزور ہو جائے گا، آنکھیں کمزور پڑ جائیں گی۔ ان کو پھر ایک لمٹ میں لے کر آئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو یہ تو نیکی کے اندر کوششیں کیا ہی کرتے تھے، ہر صورت میں کوشش کیا کرتے تھے کہ کسی طریقے سے ان کی نیکیاں یہ چھوٹے نہ۔ تو آج ہمیں بھی یہ سبق ملتا ہے۔ ہمارے تو بہرحال عجیب ہی حالات ہیں ہمارے۔ یہ صحابہ کرام علیہم رضوان بلند بانگ دعوے ان کے نہیں ہوا کرتے تھے کہ ہم وہ اور ہم یہ کر کے انہوں نے دکھایا جو دکھایا اس حالت کے اندر۔ ہمارے یہاں تو ایسے سے لوگ ہوتے ہیں کہ ان سے باتیں کروا لیں، میں وہ ہوں، میں یہ ہوں، میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں، بات کروا لیں ان سے کسی بھی طرح کی، لیکن روزہ رکھنے کی بات آئے گی نہیں جی مجھ سے گٹکا نہیں چھوڑا جاتا، نہیں جی مجھ سے تو سگریٹ نہیں چھوڑی جاتی، میں تو روزہ نہیں رکھ سکوں گا، مجھ سے تو پیاس برداشت نہیں ہوگی، مجھ سے تو فلاں چیز نہیں چھوٹے گی۔ تو اب تمہاری وہ اکڑ فوں کہاں گئی؟ وہ جو تمہاری پہلوانی تھی وہ کہاں گئی؟ باتیں تو بہت بڑی کیا کرتے تھے، اب وہ کہاں چلی گئی ساری؟ تو صحابہ کرام علیہم رضوان باتیں نہیں کام کیا کرتے تھے۔ تو اس طرح ہمیں جو سبق ملتا ہے وہ یہ ملتا ہے کہ کیسی ہی پریشانی، کیسی ہی مصیبت پہنچے، کیسی ہی آزمائش کے اندر ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرض مقرر کیے ہیں اس کو ہم نے پورا کرنا ہے۔ ماشاءاللہ دی صحابہ کرام نے، جی جبھی تو آج الحمدللہ اسلام ہم تک پہنچا۔ بے شک، اور بدر کے نتائج بھی اس پر بھی انشاءاللہ کچھ بات کریں گے کہ جب انہوں نے قربانی دی تو پھر کیا عالم ہوا، اللہ کی مدد بھی آئی اور سب کچھ پھر معاملہ کتنا بہتر ہو گیا۔ یہ تو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے خاص الفاظ تھے نا۔ جی جب بدر کی جنگ ہونے لگی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کی تھی کہ یہ چند لوگ ہیں یا اللہ، اگر یہ نہ رہے تو تیرا دین کا نام لینے والا کوئی نہ رہے۔ تو یہ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود دعا کی تھی اس حوالے سے۔ تو اس کا نتیجہ پھر کتنا بہتر نکلا اور مسلمانوں کے حق میں ہوا۔ تو اگر ہم اس کو آج بھی غور کریں کہ ہم تھوڑی قربانی دے لیں، روزے رکھ لیں، مسجد آباد کر لیں، اسلام و سنت پہ چلنے والے بنے تو صحیح، اللہ کی مدد دیکھیں پھر کیسے آتی ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے کیسے قحط کے دنوں میں دریائے نیل جو تھا اس کو جاری کر دیا، آپ کی چٹھی جو تھی اس نے دریائے نیل کا جو پانی تھا وہ بڑھا دیا۔ اس طرح کے بے شمار واقعات، کرامات ہمیں ملتی ہیں، لیکن ان حضرات کی ملتی ہیں جو واقعی اتباع سنت اور شریعت میں آگے رہا کرتے تھے، پھر اللہ تعالیٰ ان کی مشکلیں آسان کرتا تھا۔ آج ایک بہت بڑی مشکل لوگوں کی گرمیوں میں بارش کا نہ ہونا ہو جاتی ہے، کئی ممالک میں پانی کی قلت، بارش کی کمی یہ ہو رہی ہے۔ اگر مسلمان واقعی مسلمان بن کر اور اپنے عمل کو مضبوط کر کے، مسجدوں کو آباد کر کے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو تھام کے پھر دعائیں بھی کریں، پھر التجائیں بھی کریں، تو پھر ان دعاؤں کا اثر کچھ الگ ہی ہوگا۔ اگرچہ ابھی بھی دعا کرنی چاہیے، بے عمل بھی ہو تو دعا نہیں چھوڑنی چاہیے، کہ دعا خود ایک عمل ہے، لیکن با عمل کی دعا کی بات ہی کچھ اور ہوتی ہے۔ تو ہم جس طرح دعائیں کریں اسی طرح عمل بھی کریں، روزوں کی بھی پابندی کریں، اللہ اور رسول کو راضی کریں، پھر دیکھیں کیسے ہماری مشکلیں آسان ہوتی ہیں۔ اس دن کو اللہ پاک نے یوم الفرقان بھی فرمایا ہے قرآن مجید فرقان حمید سورہ انفال میں۔ یوم الفرقان کا کیا مطلب ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرقان کا معنی تو یہ فرق کرنے سے ہی ہے، اس میں مبالغہ ہے غالباً، یہ فرق کرنا، جی کس سے؟ کفر اور اسلام اور حق اور باطل میں فرق کا یہ دن تھا، واہ، اور اس دن کے بعد سے ہی دین اسلام کو ایسا عروج ملا کہ الحمدللہ کیا بات، دین ہر حال میں، ہر زمانے میں غالب ہی رہا،
اور انشاءاللہ قیامت تک رہے گا. الاسلام یعلو ولا یولا. اللہ اللہ. اشفاق بھائی، غزوہ بدر جو ہے اسلام کا عظیم معرکہ ہے اور اتنی فضیلتیں ہیں اس کی احادیث مبارکہ میں بیان کی گئی کہ شمار سے سوا ہیں. میں چند ذکر کرتا ہوں. بخاری شریف ہی کی روایت کا خلاصہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے بدری صحابہ کو جنت کی بشارت دی گئی، مغفرت کی بشارت دی گئی. اور بدر کے میدان میں، غزوہ بدر میں صحابہ کرام نے جن ہتھیاروں کا استعمال فرمایا، صحابہ کرام میں وہ ہتھیار تبرک کے طور پر سمجھے جاتے تھے. حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو برچھی تھی وہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے پاس رہی. آپ کے دنیا سے وصال فرمانے کے بعد خلفائے راشدین کے پاس رہی، پھر عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئی. اچھا. تو امیہ کے پاس آ کے پھر وہ ضائع ہو گئی. حجاج بن یوسف ثقفی جو تھا، اچھا، اس میں آیا تو پھر اس کے بعد وہ کہاں گئی؟ وہ پھر ضائع ہو گئی. اس نے قبضہ کر لیا. اچھا. پھر وہ بنو امیہ سے ضائع ہو گئی. اچھا اچھا. وہ پھر اس کا ضائع کر دی، خیال نہیں ضائع رکھ ہو سکے. گئی. جی. اچھا. ضائع کر دی ان لوگوں نے. اللہ. اور بدر میں جو صحابہ کرام شریک ہوئے ان کی فضیلت اور ان کا مقام و مرتبہ کیا ہے؟ علم عقائد کی کتابوں کا اگر آپ مطالعہ کریں، بہار شریعت کو بھی آپ دیکھ لیں، جی. تو شارحین نے، علماء نے، محققین نے اس بات کو ذکر کیا ہے کہ اہل سنت و جماعت جو مسلمانوں کا سواد اعظم ہیں، ان کے درمیان صحابہ کرام کی فضیلت کے درجات ہیں. ہر صحابی فضیلت والا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جس طرح انبیاء کرام میں بھی بعض کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی، تو بلا تشبیہ بلا تمثیل صحابہ کرام بھی فضیلت والے ہیں، شرف والے ہیں، مرتبے والے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان میں بھی مراتب رکھے. اور اہل سنت کا اتفاق ہے. امام نووی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مسلم شریف کی شرح المنہاج میں اس کو ذکر کیا. علامہ علی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے شرح فقہ اکبر میں اور دیگر علماء نے اپنی کتابوں میں ذکر کیا کہ اہل سنت و جماعت کے نزدیک صحابہ کرام میں سب سے بڑی فضیلت والے صدیق اکبر، پھر فاروق اعظم، پھر عثمان غنی، پھر مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم ہیں. اور آپ کے بعد باقی عشرہ مبشرہ اور حسنین کریمین. صحیح. اور عشرہ مبشرہ اور حسنین کریمین کے بعد جماعت صحابہ میں سب سے فضیلت والے اصحاب بدر ہیں. سبحان اللہ. ان کے بعد پھر اصحاب احد جو غزوہ احد میں شریک ہوئے، پھر بیعت رضوان والے صحابہ کرام ہیں. اور کتنی فضیلت ہے. بخاری شریف میں امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کتاب المغازی میں یہ روایت ذکر کی کہ حضرت جبریل امین سید الملائکہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے ہیں. جاء جبریل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ ما تعدون اہل بدر فیکم، کہ آپ اپنوں میں بدر والوں کو کیسا شمار کرتے ہیں، کہ بدر والوں کی مسلمانوں میں کیا فضیلت ہے، ان کا مقام اور مرتبہ کیا ہے. تو نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا من افضل المسلمین، بدر والے جو ہیں یہ افضل مسلمان ہیں، بہترین مومنین میں سے گردانے جاتے ہیں. پھر حضرت سیدنا جبریل امین رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں وَكَذَلِكَ مَنْ شَهِدَ بَدْرًا مِنَ الْمَلَائِكَةِ، اسی طرح وہ فرشتے جو بدر میں حاضر ہوئے نبی پاک علیہ السلام کی خدمت گزاری کے لیے، صحابہ کرام کے اعزاز کو بڑھانے کے لیے، ابتداءً 1000 کی تعداد، پھر 3000، پھر 5000 تک فرشتوں کی تعداد ہوئی. تو جبریل امین عرض کرتے ہیں کہ اسی طرح جو فرشتے غزوہ بدر میں شریک ہوئے تھے وہ فرشتوں میں فضیلت والے ہیں. افضل فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کی نصرت و حمایت کے لیے بھیجا. اور اشفاق بھائی، صحابہ کرام کے درمیان بھی بدری ہونا، یعنی وہ صحابہ جنہوں نے غزوہ بدر میں شرکت کی، یہ بہت بڑی فضیلت اور بہت بڑے امتیاز کا سبب سمجھی جاتی تھی. اور صحابہ کرام بھی جب کسی کا تعارف کرواتے، اب نبی پاک علیہ السلام کا کوئی فعل یا کوئی قول بیان کر رہا ہے تو راویان حدیث کا بھی یہ انداز ہے کہ جس صحابی نے نبی پاک علیہ السلام کی وہ حدیث بیان کی تو اگر وہ بدری ہوتے تو عموماً یہ انداز دیکھا جاتا ہے احادیث کی کتب میں، متن حدیث میں، کہ ان کا بدری ہونا، بدر میں حاضر ہونا ذکر کیا جاتا ہے. اسی طرح شارحین حدیث نے جب محدثین کرام نے جب صحابہ کرام کے حالات ذکر کیے تو وہاں اس بات کو ذکر کیا کہ یہ غزوہ بدر میں شریک تھے نہیں تھے، اس بات کو ذکر کیا جاتا ہے. اسی طرح اسماء الرجال کی کتابیں ہیں یا بالخصوص صحابہ کرام کی فضیلت پر، ان کی سیرت پر جو کتابیں ہیں، اس بات کو ذکر کیا جاتا ہے. بدر میں ہونا کوئی خود ایک ڈگری، کوئی بہت بڑی فضیلت. جی فضیلت، جیسے کہ آج کل کوئی پی ایچ ڈی ہو، کوئی ڈاکٹر ہو تو ہر جگہ اپنے نام کے ساتھ، اپنے اس کے ساتھ کسی تعارف میں تو سب جگہ بتایا جائے گا یہ پی ایچ ڈی ہیں، یہ فلاں ایم فل ہیں، یہ ایم بی بی ایس ہیں. جی تو یہ بدر میں ہونا
یہ ایک بہت بڑا اعزاز کہ ہر جگہ تعارف میں بولا جاتا ہے. میں اس کی چھوٹی سی مثال پیش کروں گا. امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کتاب المغازی میں جہاں غزوہ بدر سے متعلق احادیث ذکر کی وہاں ایک باب قائم فرمایا. وہ باب کیا تعلق رکھتا ہے تو علامہ عینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ عمدۃ القاری میں اس باب کا تعارف بیان کرتے کہ یہ باب کیوں قائم فرمایا. کیونکہ غزوہ بدر کا بیان ہے اور جہاد اور اس طرح کی احادیث ذکر کی جا رہی ہے. وہاں پر امام بخاری نے ایک حدیث کا باب قائم فرمایا اور اس میں مختلف قسم کی احادیث آئیں. ان احادیث میں مختلف باتوں کا بیان ہے جو بظاہر غزوہ بدر یا مغازی سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. وجہ کیا ہے تو علامہ عینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں عمدۃ القاری میں یہ باب کیسا ہے یتعلق ببیان من شہید بدرن. اگرچہ احادیث مبارکہ میں مختلف احکام بیان کیے گئے ہیں لیکن کتاب المغازی میں غزوہ بدر کے مقام پر جہاں پر غزوہ بدر کی احادیث موجود ہیں وہاں پر امام بخاری نے یہ کیوں ذکر کی؟ اس لیے ذکر کی کہ وہ صحابہ جو بدر میں حاضر ہوئے تھے ان کا ذکر ہو. میں ان بہت ساری احادیث میں سے صرف 10 احادیث پوری نہیں پڑھوں گا, 10 حدیثوں کے میں آپ کو اشارے دوں گا کہ اس باب میں مختلف احکام سے متعلق صحابہ کرام کی روایات ہیں. اور صحابہ کرام اگر بدری ہیں تو متن حدیث میں ایک تو ہے نا شرح میں متن حدیث میں ان کا بدری ہونا ظاہر کیا گیا. ٹھیک ہے. ایک حدیث پاک اسی مقام پر ابو زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ان کے بارے میں حدیث کے الفاظ متن حدیث میں ہے وکانہ بدرین, وہ بدری تھے یعنی بدر میں شریک ہونے والے تھے. حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب ذکر آیا ان کی روایت ذکر ہوئی. اب وہ کسی اور شرعی مسئلے سے متعلق ہے کسی اور مناسبت سے ہے لیکن متن حدیث میں ذکر کیا گیا وکانہ شہید بدرن, یہ میدان بدر میں حاضر ہوئے تھے. اسی طرح ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب ذکر ہوا ان کی حدیث آئی تو ان کا تعارف حدیث میں پیش کیا گیا وکانہ قد شہید بدر مع رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم, یہ نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ بدر میں حاضر ہوئے. اور حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہوا وکانہ ممن شہید بدر مع رسول اللہ. سہل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب حدیث آئی تو یہ کون ہے راوی حدیث کون ہے, نبی پاک علیہ السلام کا فرمان بیان کرنے والے کون ہیں؟ راوی حدیث نے کہا انہو شہید بدرن, یہ بدر میں حاضر ہوئے تھے. حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب ذکر ہوا تو ان کی صفت ذکر کی گئی البدری, یہ کون ہیں؟ بدری صحابی ہیں. اعتبار بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہوا وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم ممن شہید بدرا من الانصار, یہ نبی پاک علیہ السلام کے انصار صحابہ میں سے وہ خوش نصیب ہیں جو بدر میں حاضر ہوئے تھے. رفاع بن رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب حدیث آئی تو ان کا حدیث میں تعارف پیش کیا گیا وَكَانَ شہید بدرن, یہ بدر میں حاضر ہوئے تھے. ابو لبابہ کا جب ذکر ہوا البدری, ابو لبابہ کون ہے؟ بدر میں حاضر ہونے والے. آپ 313 کا لگتا ہے کہ لے کر آئے ہیں ماشاءاللہ, 10 کا فکر پورا کرنا تھا. عمر بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب حدیث بیان ہوئی وَكَانَ شَهِيدَ بَدْرًا مَعَ النَّبِيِّ, یہ نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ بدر میں. اتنا بڑا یہ دینی اعزاز ہے کہ یہ بڑے بڑے راوی جو ہیں ان کے تعارف میں ان کے ساتھ اس کو بیان کر رہے ہیں. یہ بخاری کے انہوں نے الفاظ بیان کیے ماشاءاللہ. مفتی صاحب اس بارے میں کیا فرمائیں گے؟ فرما سکتا ہوں کچھ, اگر برا نہ مانے تو. ماشاءاللہ بہت اچھا بیان کیا انہوں نے, لیکن اصل میں متن حدیث کچھ اور ہے. یہ متن تو بولتے ہیں کہ جہاں پر جا کے کلام سند میں شاید یہ بیان سند حدیث میں یعنی سند حدیث میں امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے خاص طور پہ تعارف کے طور پہ ان کو ذکر کیا. متن تو یہ کہ جہاں پر جو الفاظ رسول اللہ ہے نا, الفاظ رسول یا جہاں پہ قائل جہاں پہ جا کے سند ختم ہوگی قائل کا قول, یہ متن حدیث میں شمار ہوگا, متن میں وہ شمار ہوگا. ماشاءاللہ بہت اچھی بات, بہت اچھا بیان کیا. بدر جو سر انہوں نے بیان کی تفصیل ماشاءاللہ بہت اچھی تفصیل تھی کہ صحابہ کرام علیہم رضوان میں درجات ہیں. اصل چیز جو ہے وہ جسے ابتدا میں ہم نے بات کی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے حوالے سے. حضور سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی وہ ذات ہے کہ جس کو ایک نظر دیکھنا بندے کو یہ کس مقام و مرتبے پہ پہنچا دیتا ہے, اس کو ہم صحابی رضی اللہ عنہ کے مرتبے سے جان سکتے ہیں کہ جس نے ظاہری حیات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کی حالت میں ایک مرتبہ دیکھ لیا وہ صحابی بن گیا, اور ایک نظر دیکھا, ایک نظر دیکھ کر صحابیت کا مرتبہ پایا فوراً انتقال ہو گیا. ایسے واقعات بھی آئے, ایک نظر دیکھا اور پھر ایمان لے کر آئے اور انتقال ہو گیا. الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون, یہ قرآن کی آیت. اس میں اور بہت ساری تفسیریں کی گئی ہیں, بخاری شریف کے اندر ہی اس کی تفاسیر موجود ہیں کہ وہ لوگ کہ جو ایمان لے کر آئے
اور اپنے ایمان کے ساتھ کسی ظلم کو نہیں ملایا. یہاں پہ ایک ظلم سے مراد صحیح تفسیر کے مطابق شرک ہے. کفر شرک. اولئک لہم الامن وہم مہتدون. ایک تفسیر کے مطابق یہاں پر اس سے مراد یہ ہے کہ ایمان لائے، ایمان لاتے ہی فوراً انتقال ہو گیا. یہ لوگ امن والے اور ہدایت یافتہ ہیں. کوئی عمل نہیں کیا، دیکھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو، صحابیت کا مرتبہ پایا، انتقال ہو گیا، کوئی عمل نہیں ہے، صحابی ہیں، جنتی ہو گئے. واہ، غوث اعظم سے بھی افضل. اب ساری زندگی کسی کو 90 سال کی، کسی کو 100 سال کی، اللہ نے کسی کو 150-200 سال کی زندگی دی کسی ولی کو، بڑے سے بڑے تابعی کو، اور وہ ساری زندگی سجدے میں پڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتا رہے. اس نے ایک لمحے میں ایمان لے کر آئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا، اب اس کے مرتبے تک نہیں پہنچ سکتے. واہ. صرف ایک لمحے کے لیے دیکھا. اب اس تفصیل کے اوپر آئے جنہوں نے بیان کی کہ صحابہ کرام، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کا اصول و قانون ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قانون تفضیل یعنی فضیلت کا قانون رکھا ہوا ہر چیز میں. اچھا. آپ کسی بھی چیز میں آئیں گے تو انسانوں کے علاوہ دنوں میں آئیں تو جمعے کے دن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دن کو، جمعے کے دن کو دوسرے دنوں پر فضیلت دی. راتوں میں لیلۃ القدر کو دیکھ لیں تو وہ دیگر راتوں پر اس کو فضیلت دی ہے. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقامات کو فضیلت دی. مکہ مدینے کو دیگر مقامات کے اوپر فضیلت حاصل ہے، مسجد کو اور مقامات پر فضیلت حاصل ہے. انبیاء کرام علیہم السلام تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، ان میں فضیلت حاصل ہے. تو صحابہ کرام علیہم رضوان میں بھی اسی طرح کی فضیلت ہے کہ فتح مکہ سے پہلے اور فتح مکہ کے بعد یہ دو طرح کے صحابہ کرام علیہم رضوان ہیں جن کی تفصیل سورہ حدید کے اندر بیان کی کہ لا یستوی منکم من، کہ تم میں سے وہ برابر نہیں کہ جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لے کر آئے اور انہوں نے قتال کیا، ان کے کہ جو فتح مکہ وہ برابر نہیں کہ جو فتح مکہ کے بعد ایمان لائے، ان کے کہ جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لے کر آئے اور انہوں نے قتال کیا. فتح مکہ سے پہلے ایمان لانے والے یہ فتح مکہ سے بعد والوں سے افضل ہیں. ٹھیک ہے. پھر فتح مکہ میں جو ایمان لے کر آئے تھے فتح مکہ سے پہلے، ان میں جو بیعت رضوان والے ہیں وہ سب سے افضل ہیں. بیعت رضوان والوں میں پھر جو احد میں آئے، احد میں پھر جو بدر کے اندر آئے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ عشرہ مبشرہ اور حسنین کریمین وغیرہ، بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا وغیرہ، یہ، اور پھر ان کے اندر جو ہے وہ خلفائے راشدین، اور پھر ان کی ترتیب جو ان کی خلافت کے اعتبار سے ہے. اب آپ اندازہ یہ لگائیں کہ ایک لمحہ جو دیکھ رہا ہے اس کا مرتبہ یہ ہے، تو جس نے اتنا عرصہ گزارا ہوگا اس کا مقام و مرتبہ کیسا ہوگا. صحابہ کرام علیہم رضوان کی تعداد ایک قول کے مطابق 1,24,000، ایک کے مطابق 1,14,000، 1,10,000، مختلف روایتیں اس کے مطابق. ہمیں تو تذکرہ 18,000 اتنے کے قریب کے ملتا ہے نام کے ساتھ. باقی زیادہ کا تو یہ تھا کہ وہ وفد آئے تھے، زیارت کرنے آئے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ جن پر ایمان لے کر آئے ان کو دیکھ لیں. دیکھا اور پھر اپنے اپنے قبیلوں کے اندر چلے گئے. واپس آنا آسان نہیں تھا، کوئی ایک مرتبہ آیا، کوئی 2 مرتبہ آیا، کسی نے 1 مرتبہ دیکھا. تو اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ احد بدر والوں کا مقام و مرتبہ کتنا بڑا ہوگا، کہ جن کے لیے خاص طور پہ بار بار ذکر کیا جا رہا ہے کہ وَكَانَ بَدْرِيًّا وَكَانَ شَهِيدَ بَدْرًا وَهُوَ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا، کہ وہ ان میں سے ہے کہ جو بدر کے اندر حاضر ہوئے ہیں، وہ بدری تھے. ان کا مقام و مرتبہ کیسا ہوگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاص طور پہ ان کی فضیلت بیان کرتے تھے. کوئی کہتا تھا نا کہ یہ یوں ہے، نہیں، فرمایا کہ نہیں یہ بدر والوں میں سے ہیں. یہ بدر والوں میں سے ہیں. اور بدر والوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ یوں ارشاد فرماتا ہے کہ ان اللہ اطلع علی اہل بدر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص توجہ فرمائی اہل بدر والوں پر، اور یوں ارشاد فرمایا کہ اعملوا ما شئتم قد غفرت لکم، کہ جو کرنا ہے کرو، میں نے تمہاری مغفرت فرما دی. یہ اجازت نہیں گناہ کی، لیکن ان کی شان بیان ہو رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے کتنا راضی ہے کہ فرمایا کہ قد غفرت لکم، میں نے تمہاری مغفرت فرما دی ہے. تو اس طرح کی اور بھی غالباً روایتیں ملتی ہیں کہ ان پر جنت واجب ہو چکی ہے. بالکل ہو چکی. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے، ارشاد فرمایا کہ اہل بدر میں سے کوئی شخص بھی جہنم کے اندر داخل نہیں ہوگا. ویسے تو تمام صحابہ کرام علیہم رضوان جنتی ہیں، اور سب کے لیے فرمایا کہ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، ہر ایک کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کا وعدہ فرمایا ہے. ٹھیک ہے. لیکن خاص کر ان کے لیے کئی ایک کے لیے فرمایا، اور بدر والوں کے لیے بھی خاص طور پر. سبحان اللہ، ماشاءاللہ. مدنی چینل کے ناظرین، آج چونکہ بدر کی رات ہے، یوم بدر ہے، آج کی رات کا جو ماحول تھا میدان بدر کا، ذرا امیجن کیجئے کیا حال ہوگا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ 313 صحابہ اکرام، بے سر و سامانی ہے بظاہر، اور جس جگہ بیٹھے ہیں وہ جگہ بھی دھستی جا رہی ہے، وہ جو ریت ہے وہ اس میں پاؤں جم نہیں رہے، اور ادھر ایک طرح کا نیچرل خوف بھی ہے تھوڑا سا
ظاہر ہے نیچرل ایک معاملہ ہے کہ پہلی بار میدان میں آئے ہیں اور پھر سامنے لشکر بھی اتنا بڑا پلس وہ اسلحے سے لیس ہے اور وہ لوگ خوشیاں بھی الگ منا رہے ہیں، شباب کباب رباب یہ بھی چل رہا ہے، ناچ گانے کی محفلیں جاری ہیں، گویا انہیں ایک طرح کا اطمینان حاصل ہے کہ کچھ نہیں ہوگا ہمیں، ہم جیت ہی جائیں گے، یہ تو ہم انہیں مسل کے رکھ دیں گے۔ تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے کیسا کرم فرمایا، اور جیسے کہ وہ ہے نا سورہ انفال میں غالباً اذ یغشیکم النعاس امنا، یہ کیا ہوا تھا حضرت آج کی رات؟ یہ کمال ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ، ہر طرح سے دیکھیں آپ کے سب سے پہلے تو یہ کہ جب پہنچے وہاں پر تو کفار تو پہلے سے پہنچ چکے تھے، ساری مضبوط جگہوں پر، بہترین جگہوں پر اپنے کنویں پر قبضہ کر لیا اور پکی زمینوں پہ قبضہ کر لیا کہ چلو اب ہم نے تو مضبوط جگہ پکڑ لی ہے، مسلمان آئیں گے ریتیلی جگہ پر اور پانی بھی ہمارے پاس پانی بھی نہیں ملے گا۔ تو جب وہاں پہنچے تو صحابی رسول تھے، نام میں بھول گیا، اچھا، انہوں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ جو آپ نے جگہ چوائس کی ہے، یہ چوز کی ہے جو، یہ وحی کے وجہ سے ہے یا اپنی تدبیر کے طور پہ کی ہے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وحی اس حوالے سے کوئی نہیں آئی۔ تو انہوں نے عرض کی کہ پھر میں چاہتا ہوں کہ آپ تھوڑا سا آگے چلے جائیں اور چشموں کے پاس چلے جائیں۔ تو بارش ہوئی نا تو پانی انہی چشموں سے آگے کنویں کے اندر جائے گا، تو ہمارے پاس پانی ہو جائے گا اور ان کے پاس پانی رہے گا نہیں رہے گا۔ اچھا، تو یہ تدبیر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ذہن میں ڈالی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرما لی۔ اچھا، اور پھر یہی ہوا کہ بارش بھی ہوئی، چشمے پانی سے لبالب ہو گئے، اور پھر وہ مٹی والی جگہ تھی جی، تو مسلمانوں کو فائدہ یہ ہو گیا کہ وہ جم گئی، مٹی جم گئی، آرام سے پاؤں جمنا شروع ہو گئے، پہلے پاؤں دھس رہے تھے جی، اب وہ جم گئی اور کفار کے لیے اور وہاں مسلمان کیچڑ بن گیا، وہاں کیچڑ بن گیا۔ پکی زمین پہ کیچڑ بن جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، ہاں وہ ظاہر ہے ہماری جیسے پکی زمین تھوڑی ہے کہ یہاں پر، ہاں تو وہ اس زمانے کی پکی زمین مٹی ہوتی ہے نا، اس زمانے کی پکی پتھریلی زمین تھی۔ جی جی، پھر اس کے بعد ایسا سخت معاملہ، اونگ والا معاملہ ہاں تھا وہی وہ۔ میں عرض کر رہا ہوں، ایسا سخت معاملہ اور یہ پہلی دفعہ پیش آ رہا ہے۔ جی جی بالکل، ایک نیچرل عمل تو ہے نا۔ ایسے تو جو صحابہ کرام علیہم رضوان تھے، ان کی زندگی کے ایسے پہلے کافی معاملات پیش آئے تھے، ان میں کئی ایسے تھے کہ جو ایسی جنگیں لڑ چکے تھے، لیکن یہ بہت عرصے کے بعد اس طرح کا معاملہ پیش آ رہا تھا۔ ہاں یہ پہلی دفعہ ایسا معاملہ پیش آ رہا تھا کہ ایسے حالت میں پھر اپنے پاس کچھ نہیں ہے بظاہر، جی، کچھ بھی نہیں ہے، اس دو حال گھوڑے میں ہیں، 8 تلواریں ہیں، اس حال میں ویسے ہی بندے کی نیندیں اڑی بھی ہوتی ہیں۔ صحیح، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام علیہم رضوان اطمینان کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے سو رہے ہیں، اذ یغشیکم النعاس امنۃ منہ، کیا بات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر جو ہے یہ نیند اونگ طاری کر دی کہ اطمینان کے ساتھ سو گئے۔ اب ایسے میں بندہ اطمینان کے ساتھ سو جائے، صبح اٹھے تو بالکل فریش ہوتا ہے۔ کیا بات، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے ان کے اوپر کہ ایسے حالت کے اندر جو ہے وہ یعنی خود رب کریم نے نعمتوں کی ایسی برسات کی، بارش بھی برسائی، اونگ بھی عطا کی، پلس فرشتے اتارے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد مغفرت کی بشارتیں بھی اللہ کے دربار سے، جو چاہو کرو بخش دیے گئے، جنت کے وعدے، تو رب کی شان ہے، رب کی رحمت ہے، سبحان اللہ۔ بندہ ایک قدم بڑھے تو صحیح آگے، رب کی رحمت اس کو اپنے دامن میں جگہ دیتی ہے، بندے کو ہمت کرنے کی ضرورت ہے۔ اصل یہ ٹھیک ہے، سب چیزیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی سب عنایتیں ہیں، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے یہ وعدے تھے، صحابہ کرام علیہم رضوان کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کامل اعتقاد تھا صحیح، کہ سب کچھ سامنے دیکھ رہے تھے نا، پھر اس پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر اعتقاد کرتے ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل کرتے ہوئے، ان وعدوں پر انہوں نے پختہ اعتقاد رکھا، کیونکہ بظاہر تو کچھ بھی نہیں تھا نا سامنے، اعتقاد رکھ کے کہ ایسا ہوگا صحیح، جیسا فرمایا ہے، یقین کیا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو انہوں نے دیکھا۔ کیا بات ہے، یعنی اپنا اسٹیپ بڑھانا سب سے پہلے ہے، آپ صرف تکیہ کیے رہیں کہ بس وہ اللہ ہی کرم فرمائے گا، یقیناً اللہ کرم فرمائے گا، لیکن آپ کو جو کام دیا گیا وہ کرنا ضروری ہے۔ ابھی ایک جگہ پر ابھی یہاں پر بیان ہو رہا تھا تو عبدالحبیب بھائی پہاڑی مسجد میں، اچھا اچھا اچھا، میمن مسجد، جی جی آج اجتماع تھا وہاں، عبدالحبیب بھائی نے بھی بڑی ایک اچھی بات کی طرف وہ اشارہ کیا کہ اس مارکے سے پہلے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے میدان میں گئے اور اب علم غیب کا یہاں پر تذکرہ کیا۔ دیکھیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دائرہ کھینچتے اور فرماتے فلاں بن فلاں کافر یہاں مرے گا، ہاں فلاں بن فلاں یہاں مرے گا، فلاں بن فلاں یہاں مرے گا۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس صحابی کا جس نام کے ساتھ جس جگہ کافر کا جس جگہ دائرہ کھینچا تھا وہیں پر وہ کافر مرا، بال برابر بھی فرق نہ آیا۔
کیا بات ہے، علم غیب بھی اس سے ثابت ہوتا ہے، اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بھی جانتے ہیں کہ کون کب مرے گا اور کہاں مرے گا. تو علوم خمسہ میں سے یہ بات آ جاتی ہے نا. مزے کی بات یہ ہے، امیہ بن خلف جو اس غزوے میں مارا گیا، وہ غزوہ بدر کے دن بڑا گھبرایا ہوا تھا، تو اس کی بیوی نے کہا کہ تو بڑا بہادر بنتا ہے، آج نہتے مسلمانوں سے گھبرا رہا ہے. اس نے کہا میں نے اپنے دوست سعد بن معاذ سے سنا ہے کہ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو شخص ہے امیہ بن خلف یہ ہمارے ہاتھ سے مارا جائے گا. جب انہوں نے کہا ہے یعنی نبوت کا اقرار نہیں کر رہا لیکن حضور کے علم غیب کو مان رہا کو ہے. یقین ہے. کیا بات ہے، کافر بھی ہے لیکن علم غیب کو مان رہا ہے. کیا بات ہے، سبحان اللہ. کچھ کالز لیتے ہیں، اپنے ناظرین کو شامل کرتے ہیں. آج کی پکچر بھی ذرا ایک بار دکھائیے گا، ہو سکتا ہے کئی ناظرین نے ابھی جوائن کیا ہو. دیکھیں آج کا جو ہمارا خاموش پیغام ہے، ایک انسان ہے جو درخت سے سانس لے رہا ہے. کیا مقصد ہے اس کا، آپ بتائیں گے کالز کر کے. جی کالز دیجیے. درخت سے بھی سانس لیے. میرا مفتی صاحب کی بارگاہ میں ایک سوال ہے کہ کل مدنی مذاکرے میں ایک سوال آیا تھا کہ کیا تراویح دن میں بھی پڑھ سکتے ہیں، تو شاید میرے سمجھنے میں کوئی فرق آیا ہو. حضرت صاحب نے فرمایا کہ جی دن میں بھی پڑھ سکتے ہیں، تو پلیز اس کی وضاحت فرما دیجئے. اور دوسرا یہ جو آج پکچر دکھائی ہے اشفاق بھائی نے، اس کا مطلب ہے یہ جو ریڈی پہ اس بندے نے درخت رکھا ہوا ہے، یہ جو ہم درخت کاٹ رہے ہیں یہ ہم اپنی ہی آکسیجن ختم کر رہے ہیں. تو خدا کے لیے درخت کاٹے نہیں، درخت لگائیں. جزاک اللہ خیر. آمین. ریڑی پہ نہیں رکھا ہوا، یہ سمبولکلی بس وہ درخت نظر آ رہا ہے، ریڑی پہ نہیں رکھا ہوا. مفتی صاحب دن میں جیسا بن گیا ہوگا نا تو ان کو ریڑھی نظر آ رہی. ریڑی نہیں ہے، وہ درخت ہی ہے. چلیں بہرحال آپ کا اپنا اوپینین ہے. دن میں بھی تراویح پڑھ سکتے ہیں، کیا ٹائم ہے تراویح کا؟ اس طرح نہیں فرمایا تھا، پوچھا تھا کسی نے، لیکن تراویح کا جو ٹائم ہے وہ عشاء کے فرض پڑھنے کے بعد سے طلوع فجر تک ہے، یعنی صبح صادق تک کا جو وقت ہے اس وقت تک ہے، اسی درمیان میں پڑھیں گے. یعنی عشاء کے فرض پڑھنے ہیں، فرض پڑھنے کے بعد جو ہے وہ عشاء کی تراویح کا وقت شروع ہوتا ہے، اور اس کا جو وقت رہتا ہے وہ طلوع فجر تک. ہو سکتا ہے وہ صبح وہ اصل میں صادق نوافل وہ پڑھنے کی غالب بات کی تھی، نوافل پڑھنے کی بات کی تھی کہ تراویح نہیں ہو سکتی. ہاں کوئی پڑھے گا تو وہ نفل کے طور پر پڑھ سکتا ہے، نہیں کوئی نفل پڑھتا ہے، دو دو رکعتیں پڑھتا ہے تو اس طرح فرمایا ہوگا. وہ تراویح باقی تراویح تو ظاہر سی بات ہے دن میں ہو ہی نہیں سکتی، آپ کو سننے میں مغالطہ ہوا ہوگا. بھائی ایسی کوئی چیز ہے تو وہ ہم سے پوچھ لیں. مفتی صاحب موجود ہیں آج، تو اس کا فائدہ اٹھائیں. ایسے مغالطے لگے، تھوڑا سا بھی شک ہو، سننے میں غلطی ہوئی ہے، پوچھ لیا کریں. بلکہ تصدیق ہو تب بھی اگر کوئی موقع ملے تو اور تصدیق کروا لیا کریں. بعض اوقات عوام الناس کو ایسے کئی مغالطے ہوتے ہیں اور وہ لوگوں کو بتا کے اور زیادہ پریشانی میں ڈال دیتے ہیں. اگلی کال دیجیے. الحمدللہ روز سحری پہ آپ کو دیکھتے ہیں ماشاءاللہ، بہت اچھا سلسلہ چل رہا ہے ماشاءاللہ. دعا کیجیے گا ہمارے لیے بھی خاص، اللہ پاک آسانی پیدا کرے، رمضان میں ہماری عبادت قبول طرح چوچتے کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمارے فراز بھائی ہیں، یہ بڑی اچھی دعائیں دے رہے تھے، شکریہ. اگلی کال دیجیے. ابن شاہ رخ اتاری محمد حمزہ رضا اتاری عرض کر رہا ہوں. اشفاق بھائی آپ کا سلسلہ انوار سحری بہت پیارا ہے، ہم روزانہ بہت شوق سے دیکھتے ہیں. آج جو تصویر دکھائی گئی ہے اس سے مراد یہ ہے کہ درخت ہماری آکسیجن کا باعث ہیں اور ہم انہیں کاٹتے ہی چلے جا رہے ہیں. بہت اچھی بات کی آپ نے ماشاءاللہ. ابن شاہ رخ اتاری ہمارے شاہ رخ بھائی ہیں، بڑے اچھے مبلغ ہیں اور مدنی چینل پہ سلسلے بھی اب تو کرتے ہیں، رکن مجلس ہیں ماشاءاللہ. بہت اچھی بات کی کہ درخت سے آکسیجن ہے، درخت جو ہے وہ کس طرح سے ہمارے لیے اچھی اور فریش ایئر دیتا ہے، یہ اس میں ایک پیغام ہے. یہ بھی ہے اور بھی کچھ ہو سکتا ہے، آپ سوچتے رہیے. اگلی کال دیجیے. میرا نام محمد بلال رضا اتاری ہے، میں مرکز الاولیاء لاہور سے بات کر رہا ہوں. پیارے اشفاق بھی آپ کا سلسلہ انوار سحری بہت اچھا ہے، اور مفتی حسان صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی کس نے رکھا؟ پلیز 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 جواب ارشاد فرما دیجئے. جی حضور. محمد آپ کے دادا جان نے رکھا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ نام نامی. تو یہ جو ہے کہ پچھلے امتوں میں احمد تھا اور بعد میں محمد ہوگا، تو یہ تو پہلے سے بتا دیا گیا تھا، تو اس میں اور اس میں کوئی فرق نہیں؟ یعنی پچھلی امتوں میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نام احمد بھی رہا ہے، محمد بھی رہا ہے. دونوں البتہ یوں ہوا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو نام نامی محمد رہا، اس میں یہ ہوا کہ جب بعثت مبارکہ کا وقت قریب آنے لگا تو بعض لوگوں نے اس امید پر کہ شاید برکت کے لیے رکھا کہ یہ بچہ نبی ہو، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کہ کسی نے بھی نبوت کا ان میں سے دعویٰ
کیا ہی نہیں. اچھا. اور احمد وہ نام ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کہ صرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہی یہ نام رکھا. اچھا. کسی اور نے یہ نام رکھا ہی نہیں. واہ ماشاء اللہ. دادا جان نے کتنا پیارا نام رکھا. اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان یہ بھی موحد تھے، مسلمان تھے، اللہ کو مانتے تھے اور کعبے کے متولی تھے. بہت بڑی مسند پر فائز تھے. اللہ تعالیٰ آپ کے مزار پر بھی رحمتیں برسائے. اگلی کال دیجیے. ناصر اقبال اتاری عرض کر رہا ہوں. جی اشفاق بھائی ماشاءاللہ آپ کا سلسلہ بہت ہی پیارا ہے اور بہت اچھے اچھے مدنی پھول سننے کو ملتے ہیں ماشاءاللہ. آج تو آپ جو موضوع لے کر آئے اس کے تذکرے تو ماشاءاللہ کون نہیں جانتا، کون نہیں سنتا. تو جو آپ نے امیج دکھائی ہے اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر ہم اپنے ماحول کو پاکیزہ رکھیں گے آلودگی سے تو انشاءاللہ ہمیں سانس لینے میں بھی کوئی پرابلم نہیں ہوگی اور دوسروں کی بھی یہ مدد ہو جائے گی تاکہ ہم ماحول کو آلودہ نہیں کریں گے، دوسرے بھی سانس لینے میں دوسروں کو بھی پرابلم نہیں ہوگی. ماشاءاللہ بہت اچھی بات کی آپ نے. اگلی کال. عبدالسمیع الطاری بھاولپور سے عرض کر رہا ہوں. میرا مفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ اگر ہم جیسے روزہ رکھنے کے لیے سحری کرتے ہیں تو سحری کھانے کے فوراً بعد اگر سو جاتے ہیں اور نیت نہیں کرتے اور صبح 10 یا 11 بجے آنکھ کھلتی ہے تو اس سے کیا روزہ ہو جائے گا؟ جی حضرت. اصل میں جو سحری ہے یہ خود ہی ایک طرح کی نیت ہے. اچھا. اور نیت اصل جو نام ہے وہ دل کے ارادے کا ہے. صحیح. دل میں ارادہ ہونا چاہیے کہ میں کل روزہ رکھوں گا. تو بندہ جب سحری کرتا ہے تو یہ خود ایک طرح کی جو دل میں نیت ہوتی ہے اس پر دلالت کر رہی ہوتی ہے، رہنمائی کر رہی ہوتی ہے کہ یہ بندہ روزے کے لیے کھا رہا ہے. کیونکہ عام طور پہ اس ٹائم اٹھ کے کوئی کھاتا نہیں ہے اس اہتمام کے ساتھ. صحیح. تو جب اس ٹائم اٹھ کر اس نے کھایا تو یہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ یہ بندہ روزے کی نیت کر رہا ہے. لہذا ویسے ہی ان کے روزے کی نیت ہو گئی. اور نیت اصل جو ہے وہ دل کے ارادے ہی کو کہتے ہیں. لہذا جب یہ سحری کھا کے سو گئے تو یہ ایک طرح سے نیت کی کر ہی چکے ہیں. صبح اٹھیں گے تو ان کا روزہ ہی ہے. اچھا ایک بندہ سحری کے لیے بھی نہیں اٹھا، اس نے سحری نہیں کی اور پھر وہ 10-11 بجے اٹھتا ہے، پھر کیا صورت ہے؟ روزہ گیا؟ اس میں دو صورتیں ہیں. اگر تو رات کو ہی اس کی نیت تھی کہ میں نے کل روزہ رکھنا ہے، ٹھیک ہے، اور سحری میں بھی اس نے اٹھنا ہی تھا، اتفاق سے نہیں اٹھا تو ویسے ہی اس کا روزہ شروع ہو چکا کہ رات سے بھی نیت ہو سکتی ہے فرض روزے کی. دوسری صورت یہ ہے کہ اگر اس کے رات کو بھی نیت نہیں تھی تو بھی اس میں یہ صورت ہے کہ زہوہ کبریٰ سے پہلے، جس کو ہمارے یہاں عام طور پہ زوال کا وقت بولتے ہیں، اصل ہے وہ زہوہ کبریٰ کا وقت. تو زہوہ کبریٰ کے وقت سے پہلے وہ نیت کر سکتا ہے. البتہ نیت وہ یہ کرے گا کہ میں صبح سے طلوع فجر سے جو سحری کا وقت ختم ہوتا ہے اس کے بعد سے روزے سے ہوں، یعنی ابھی سے ہوں یہ نہیں کرے گا. ہاں اس وقت سے صبح سے، اور صبح سے اس وقت کچھ کھایا پیا بھی نہ ہو، کام بھی نہ کیا. صبح صادق سے میں روزے سے ہوں اور اس میں شرط یہ ہے کہ اس نے کھایا پیا نہ ہو. اچھا اس طرح اس کا روزہ ہو جائے. رمضان کے روزے کے لیے ہے یا اور روزے کے لیے؟ نفل روزہ بھی اس طرح رکھ سکتا ہے. بہت اچھی بات. اچھا تراویح کے دوران جو ہے جیسے امام صاحب کہتے ہیں کہ اب سجدہ آئے گا، دوسری رکعت میں سجدہ ہے، تو جس نماز جو شامل ہیں نماز میں وہ تو سجدہ کریں گے، جو ایسے ہی اپنی نماز پڑھ رہے ہیں اور بیٹھے ہوئے ہیں، ایسے ہی بیٹھے ہوئے ہیں، ان پر سجدہ واجب ہے؟ نہیں ہے نا. اگلی کال دیجیے. الطاف رضا خان ہند کے شہر ناسک سے عرض کر رہا ہوں. اشفاق بھائی ابھی آپ نے جو پکچر دکھائی ہے وہ پکچر سے ہمیں یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ وہ شخص ایک ٹھیلے پر درخت لگائے ہوئے اور اس سے آکسیجن لے رہا ہے. اس سے یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ حالات کچھ ایسے ہو جائیں گے کہ درخت لگانے کے لیے جگہ نہیں رہیں گی یا پھر درخت کاٹ دیے جائیں گے اور آکسیجن کی کمی محسوس ہوں گی. ہاں باپو شریف ہمارے ساتھ ابراہیم باپو بھی ہیں. باپو کیا فرماتے ہیں؟ صحیح کہہ رہے ہیں، جگہ نہیں بچے گی اتنی اور ٹھیلوں پہ پھر درخت لگانے پڑے گی. اپنا ان کی سوچ ہے، آپ اس طرف لے کے گئے اپنی سوچ کو تو ظاہر ہے. آپ میرا خیال پوچھنے کی طرح تصویر دکھا دیں مجھے. تصویر دکھائیں باپو کو. بھائی یہ ٹھیلا نہیں ہے، یہ آپ اس کو زمین ہی سمجھے، زمین پہ لگا ہوا ہے. آپ نے لگایا ایسا ہے کہ واقعی ٹھیلا ویسے ہے، ٹھیلا ہی لگتا ہے، 4 پہیے لگے ہوئے اور ایسا لگ رہا ہے ٹھیلا ہٹا دے، ریڑھی کے اوپر ہے درخت، وہ گملے کے اندر ہے. وہ آپ درخت دیکھیں نیچے نہ دیکھیں. چلیں اگلی کال دیجیے. یہ جو تصویر دکھائی گئی ہے، تصویر سے یہی سمجھ میں آ رہا ہے کہ درخت سے آکسیجن لینی چاہیے، درختوں سے فائدہ اٹھانا چاہیے. پچھلے
पिछले दिनों एक बात नजर से गुजरी थी, बहुत ही प्यारी लगी कि लोग दरख्त के नीचे गाड़ी लगाना पसंद करते हैं कि मेरी गाड़ी धूप से बचे, दरख्त के नीचे लगे, लेकिन दरख्त नहीं लगाते। जज़ाकल्लाहु खैरा। दरख्त नहीं लगाते, दरख्त होता है कि दरख्त होता है? आम तो सही तलफ़ुज़ दरख्त ही मालूम होता है जी। इनके लिए दरख्त होगा। ग़ज़वा बदर आज हमारा मौजू है और हम मदनी फूल ले रहे हैं। माशाअल्लाह मुफ्ती साहब से भी बड़ी प्यारी प्यारी बातें सीखने को मिली। मुनीम भाई, ग़ज़वा बदर के बारे में क्या मदनी फूल देंगे? माशाअल्लाह कई बातें इनके फ़ज़ाइल में हुई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इशफाक भाई, सारी तारीख़ उठा करके देख लें, आका अलैहिस्सलाम पर जितनी मुसीबतें आईं, जितनी परेशानियाँ आईं, आका अलैहिस्सलाम के पाया इस्तिक़लाल के अंदर ज़रा बराबर भी कमी नहीं आई। जितनी मुसीबतें आती रहीं, जितनी परेशानियां आती रहीं, आका अलैहिस्सलाम ने एक कदम भी पीछे नहीं हटाया। आका अलैहिस्सलाम के साथ जो सहाबा कराम थे वो भी पीछे नहीं हटे। इसी तरह देख लें कि मक्के के अंदर आका अलैहिस्सलाम पर जो जुल्म किए गए, आपकी राहों में कांटे भी बिछाए गए, आप अलैहिस्सलाम की पीठ मुबारक पर ओझड़ियाँ भी रखी गईं, आका अलैहिस्सलाम को तरह तरह की तकालीफ दी गई। रिवायात में आता है एक मरतबा हज़रत सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने पूछा, आका क्या ग़ज़वा उहद से, उहद के दिन से भी कोई सख्त तर दिन आप पर गुजरा है? सहाबा भी यही जानते थे कि उहद का दिन जो है वो आप पर बड़ा सख्त गुजरा है, लेकिन आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, हाँ आयशा, एक वो दिन था जो ग़ज़वा उहद से भी बड़ा सख्त दिन मुझ पर गुजरा था। हालांकि ग़ज़वा उहद का जो दिन था वो आका अलैहिस्सलाम पर इतना सख्त था कि आका अलैहिस्सलाम के सर मुबारक पर पट्टी बंधी हुई थी, आंखों में आंसू थे, और आका अलैहिस्सलाम यही इरशाद फरमा रहे थे, मा फ़अल अम्मी, मुझे मेरे चचा की कहानी सुनाओ, मेरे चचा का क्या हाल है। इस आलम के अंदर यानी ये उसकी कैफियत थी, लेकिन इसके बावजूद भी आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, आयशा, एक वो दिन ऐसा मुझ पर इससे भी ज्यादा जो है गजबनाक गुजरा, ज्यादा शदीद गुजरा कि जिस वक्त तेरी कौम ने मुझे पत्थर मारे थे। जब आका अलैहिस्सलाम ताइफ में गए थे और वहां के 3 सरदारों को जो है आका अलैहिस्सलाम ने जो है इस्लाम की दावत दी थी, तो उन लोगों ने पथराव किया था। आका अलैहिस्सलाम के एक पांव मुबारक पर पत्थर लगता, आका अलैहिस्सलाम वो पांव उठाते तो दूसरे पांव पर मारते। ये सारी तकालीफ दी गई, लेकिन अब इसके बावजूद देखें, जिस तरह मक्के के अंदर जो है हजरत सुमैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को जो है अबू जहल ने मक्के के चौक के अंदर शहीद किया। ये इस्लाम की सबसे पहली शहीदा हैं, जिनके खून की वजह से मक्के की जमीन जो है वो लालाजार बनी। इसी तरह बहुत बड़ी तकलीफें दी गई इस्लाम के नाम पर मुसलमानों को भी और आका अलैहिस्सलाम को भी। अब ग़ज़वा बदर का मार्का देखते हैं, तो इस वक्त जब आका अलैहिस्सलाम सारे सहाबा को लेकर आगे बढ़े, अब यहां पर देखें सहाबा कराम के जज्बे कैसे जमा थे, जज्बों की फरावानी देखिए कि किसी सहाबी ने यह नहीं कहा कि मैं नहीं जाऊंगा, हत्ता कि वो सहाबी जिनकी उम्र कम थी वो छुपते छुपते फिर रहे थे, कहीं ऐसा ना हो कि मेरी उम्र कम होने की वजह से आका अलैहिस्सलाम मुझे कह दें कि तुम वापस पलट जाओ। जज्बा देखिए कि वो चाहते थे कि हमने भी इसके अंदर जाना है। अब लोगों ने ताने दिए, तुम्हारे पास है ही क्या, तुम्हारे पास सामान है, हर्ब ज़रब कुछ भी नहीं है, 8 तलवारें हैं, 6 ज़रहे हैं, 2 घोड़े हैं, 70 ऊंट हैं, इसके अलावा तुम्हारे पास क्या है? 313 तुम कुल हो, उधर हजारों की तादाद है और उनसे लड़ने के लिए तुम जा रहे हो। लेकिन इन लोगों के तानों ने भी मुसलमानों को कोई फर्क नहीं पड़ने दिया। ये वो लोग थे कि जिन्होंने मंजिल की तरफ बढ़ना था, पीछे मुड़ के देखना भी ये तौहीन जुस्तजू समझते थे, और इन्होंने आगे बढ़ते चले गए, बढ़ते चले गए। जब वहां पर पहुंचे तो अल्लाह तबारक व तआला की मदद जो इनको मिली, आका अलैहिस्सलाम सारी रात जागते रहे। सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, आका अलैहिस्सलाम सारी रात इबादत करते रहे। मैंने अपनी आंखों से देखा कि आका अलैहिस्सलाम की चादर मुबारक जो है वो चेहरे मुबारक से जो है कंधों पर आ जाती, फिर कमर पर आ जाती। मैंने रो कर कहा, आका अलैहिस्सलाम अब बस कर दीजिए, हस्बुक अल्लाह, हमारा रब हमें काफी है। और उसके बाद आका अलैहिस्सलाम की यही दुआ हुआ करती थी, ए मालिक मौला, यही मेरा जो है लश्कर है, यही मेरे वो लोग हैं जो है ताइफ के अंदर जो मैंने दर्स दिए, ताइफ के अंदर जो मैंने तबलीगें की, ताइफ के अंदर जो लोगों को मैंने इस्लाम की दावत दी, जो लोग ईमान लेकर के आए थे वो सिर्फ यही लोग हैं। इन तुहलिक हाज़िहिल असाबा, अगर ये लश्कर, ये गिरोह आज हलाक हो गया, फलन ताबुदा फिल अर्दि अबदा, फिर जमीन में तेरी इबादत करने वाला कोई नहीं होगा। तो आका अलैहिस्सलाम ये दुआएं भी मांगते रहे। अब ग़ज़वा बदर के जो नताइज मिले, अब सहाबा कराम कितनी मोहब्बत के साथ आका अलैहिस्सलाम के साथ रहे कि लोगों ने जितने ताने दिए सहाबा कराम पीछे नहीं हटे। एक मुनज़्ज़म अंदाज था इनका, और जो कुफार थे उनका जो है मुनज़्ज़म अंदाज नहीं था। हमारा इधर सरदार भी एक थे और तमाम सहाबा आका अलैहिस्सलाम की बात को मानने वाले थे। उधर सरदार एक नहीं कई सरदार थे, और उधर वो शराब पीने वाले और माज़अल्लाह और इस तरह के गलत काम करने वाले लोग थे। लेकिन आका
आका अलैहिस्सलाम के सहाबा आका अलैहिस्सलाम के नाम पर अपना तन मन धन सब कुछ कुर्बान कर देने वाले थे। आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में उन्होंने अपने जज्बों का इजहार भी किया और उसके बाद आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में वो सफ बांध कर खड़े थे और आका अलैहिस्सलाम सफ़ें सीधी भी करवा रहे थे। हज़रत सवाद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वाला वाक़या भी मौजूद है। इसी तरह आका अलैहिस्सलाम ने यानी एक मुनज़्ज़म अंदाज था। क्या वाक़या था ये भी बता दें, हज़रत सवाद का क्या हुआ? सवाद रज़ी अल्लाह तआला सबसे थोड़ा आगे हुए तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया इस्तवी या सवाद, सफ यानी सीधा खड़े हो जाओ, और अपनी छड़ी से उनको मारा तो वो हज़रत सवाद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पीछे तो हो गए, सीधी सफ तो हो गई, लेकिन जो है हज़रत सवाद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अर्ज किया आका मुझे बड़ी तकलीफ हुई है, मैं इसका बदला लेना चाहता हूँ, मैं इसका किसास लेना चाहता हूँ। मारा या उसको सेट किया? तो वो एक सिपह सालार का अंदाज होता है, थोड़ी सी उनको सेट करने का इशारा करता है, लगा देता है छड़ी को। खुसूसी निगाह करम, खुसूसी निगाह करम फरमाया। अब उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं इसका किसास लेना चाहता हूँ, बदला लेना चाहता हूँ। तो आका अलैहिस्सलाम ने शाह फरमाया ठीक है तुम बदला ले लो। आका अलैहिस्सलाम ने अपनी ज़िरा की जो ज़िरा को खोल दिया। अब उन्होंने जो है रिवायात के अंदर अल्फाज मौजूद है फ़क़ब्बला बतनहु कि उन्होंने आका अलैहिस्सलाम के बतन मुबारक को जो है बोसा दे दिया। और उसके बाद आका अलैहिस्सलाम ने शाह फरमाया तुम्हें इस चीज़ पर किसने उभारा? तो उसका मफहूम यही है कि हज़रत सवाद अर्ज करने लगे आका मंजर सारा आपके सामने है, अभी जो कुछ आगे होने वाला है वो आप सब जानते हैं। तो यूँ उन्होंने कहा कि मेरी ये ख्वाहिश थी कि मैं आपके जो है बतन मुबारक को बोसा दे लूं। तो ये सारा एक मुनज़्ज़म अंदाज था। इसके रसूल यहाँ भी मौजे मार रहा है, यहाँ पर भी मौजे मार रहा था। और सहाबा कराम जब वो एक सहाबी थे जो बिल्कुल शहीद होने के करीब थे, आका अलैहिस्सलाम के कदमों में गिर गए। आका अलैहिस्सलाम से अर्ज करने लगे आका आप फरमा दीजिए ना कि मैं शहीद हूँ। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया अशहदु अन्नका शहीद, मैं गवाही देता हूँ कि तू शहीद है। तो इस तरह सहाबा कराम का एक यानी वो आपने जैसे सवाल किया कि गज़वा बदर के नताइज क्या निकले, अगर इसके नताइज पर गौर किया जाए तो ये एक अकड़ता हुआ काफिला आया था। इन्होंने सोचा था कि अरब पर हमारी धाक बैठ जाएगी और हमारा नाम माना जाएगा। उनके वहमो गुमान में नहीं था कि हम हार जाएंगे और हमें शिकस्त होगी। उनके हजारों का लश्कर और उनके पास इतना सामान था, इतने उनके पास औजार थे, हथियार थे, उनके वहमो गुमान में नहीं था कि हम हार जाएंगे। लेकिन इस्लाम को अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसी फतह अता फरमाई और उनको बता दिया कि इस्लाम बड़ा पावरफुल मजहब है और उनको जो है इस तरह हराया, इस तरह शिकस्त दी। अब इसके बाद देखें और क्या इसके नताइज निकले कि मदीना के अंदर कबीला बनु औस और कबीले बनु खजरज के जो लोग थे उनमें से वो लोग जो ईमान नहीं लाए थे, जब उन्होंने ये देखा कि 313 ने हजारों को लिटा दिया और हजारों को मौत दे दी और हजारों को शिकस्त दे दी, जब उन्होंने ये देखा तो हजारों तो नहीं मरे थे, हजारों मरे नहीं थे, हजारों को शिकस्त दे दी थी जी, शिकस्त दी का हजारों को शिकस्त दे दी। कुफार में से 70 मरे और बकिया कई जो थे वो गिरफ्तार हुए, कई भाग गए। और उन कैदियों का सलूक भी मुफ्ती साहब से सुनेंगे, लेकिन आप बात पूरी कर लें जी। अब ये यानी इनमें से इन्होंने देखा कि जब इन्होंने 313 ने इतनी कम तादाद ने इतने बड़े लोगों को शिकस्त दे दी है, तो अब इन्होंने सोचा कि जिनकी ये इबादत किया करते थे उनका पिलपिलापन, उनका खोखलापन इन पर वाजे हो गया और इन्होंने कहा कि वाकई ये मुसलमान हक पर हैं और वो ईमान ले आए। और इस तरह कई मुनाफिक जो थे उन मुनाफिकों ने भी अपनी मुनाफिकत को खत्म कर दिया। अब्दुल्ला बिन उबई जो है इसने जब ये मंजर सारा देखा तो इसके बाद उसने फिर अपना ऐलान किया कि अपने मुसलमान होने का ऐलान किया। इस तरह और भी कई सारे ऐसे मुनाफिकीन थे कि जिन्होंने जो ये मंजर देखकर, मुसलमानों का ये अंदाज देखकर गज़वा बदर का, तो उन्होंने जो है अब्दुल्ला बिन उबई जो था वो तो काफिर था, वो मुनाफिक ही रहा मरते दम तक। रईसुल मुनाफिकीन था, लेकिन यानी कि उसने सिर्फ एक इजहार किया हो सकता है। नहीं, इजहार तो उसने पहले से किया हुआ था। अच्छा, ऐसा नहीं था कि उसने इजहार नहीं किया था। ठीक, असल में तो वो तो वापस चला गया था, वो तो उहुद में वापस गया था। अच्छा, तो वो तो वैसे ही जब हुज़ूर अलैहिस्सलाम आए थे तो वो लेकर आ गया। उसमें उसको तो लगी थी चोट। अच्छा, चोट यूँ लगी थी कि वो आके तैयार बैठा हुआ था कि इसके लिए ताज तक तैयार होने चला गया था। अच्छा, इसने तो ओसो खजरज का सरदार बनना था। अच्छा, ये तो नबी के करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए तो इसको तो लगी चोट के सारे के सारे अब तो नबी के करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवाने बनते जा रहे हैं। तो लेकिन अब उसको जाहिर सी बात है कोई सूरत नजर नहीं आई, तो ये हुज़ूर अलैहिस्सलाम पर ज़ाहिरन ईमान ले आया था, लेकिन असल था वो मुनाफिक और इसी में मुनाफिकीन था, वो काफिर ही था, आखिर तक काफिर ही था। अब और वो जब आता यानी जब हुज़ूर अलैहिस्सलाम तशरीफ लाते तो वो तो खड़े होकर ऐलान करता, हुज़ूर अलैहिस्सलाम की तारीफें करता और उनके हुज़ूर अलैहिस्सलाम के बारे में बताता था। ये तो ग़ज़वा बदर के ये नताइज जो मुनीम भाई ने बयान किए बहुत सारे इसी तरह के सामने आए कि ये जो मुनाफिकीन थे इनके ऊपर वाकई एक बहुत बड़ा धाक बैठी। असल में मसला सबसे बड़ा यही था कि एक तो मुशरिकीन मक्का का तंग करना, क्योंकि उनको तो चैन था ही नहीं किसी सूरत भी, मुसलमानों को मदीना मुनव्वरा में वो चैन से बैठने ही नहीं दे रहे थे। मुसलमान वहाँ से मक्का मुकर्रमा से मदीना मुनव्वरा आए इसलिए थे कि यहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला की इबादत कर सकें सुकून के साथ और जो तबलीग के काम है वो कर सकें, लेकिन वो वहाँ से तंग करते। आस्तीन के सांप ये कि इनसे मुसलसल ये राब्ते में रहते थे और ये सबसे बड़ा यहाँ पे मसला यही था
یہود کے بعد یہ تھا رئیس المنافقین. تو یہ چیز بہت فائدہ مند ثابت ہوئی کہ ان کے اوپر ایسا روب و دبدبہ پڑا. پھر اس کے بعد جو بہت سارے قبائل تھے جو تذبذب میں تھے کہ مسلمانوں کا مستقبل پتہ نہیں کیا ہوگا. اچھا. تو وہ جب انہوں نے یہ حال دیکھا کہ یہ 313 اور سامنے 1000 لوگ، ان کو انہوں نے شکست دے دی، 70 کو گرا دیا، 70 کو قید کر لیا، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ بھگا دیا کئیوں کو. کئی بھاگتے بنے ہیں سارے کے سارے. تو اس وجہ سے یہ لوگ جو قریب قریب کی آبادیاں تھیں وہ بھی اسلام کی طرف، جن کو ایک تذبذب تھا. کیا بات ہے، اللہ تعالیٰ نے گویا ایک فرق کر دیا اور حق و باطل سامنے آ گیا. اچھا، ابو جہل کا کیا ہوا؟ ابو جہل کا تو مشہور واقعہ امیر علیہ سنت کا بڑا خوبصورت رسالہ ہے. کئیوں کو نہ پتا ہو ابو جہل کی موت کے اس میں جو دو چھوٹے بچے تھے، معاذ اور معوذ رضی اللہ تعالی عنہما، جنہوں نے باقاعدہ حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دونوں چھوٹے قریب تھے اور مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ وہ ابو جہل کون ہے. اچھا. کہا کیا کرنا ہے؟ بولے اس کو مارنا ہے. اچھا، کیوں مارنا ہے؟ مارنا اس لیے ہے کہ وہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو برا بھلا کہتا ہے، ان کو گالیاں دیتا ہے، ان کو تنگ کرتا ہے. کیا بات ہے، بچوں کا بھی عشق ہے. پھر انہوں نے جا کے جو ہے وہ جس طریقے سے، چھوٹے تھے وہ، لیکن جا کے انہوں نے جس طریقے سے حملہ کیا اور ایک بھائی کے جو ہے وہ کندھے پر تلوار لگی تو وہ لٹک گیا، تو اس نے نکال ہی دیا، انہوں نے نکال دیا باہر اپنے بازو کو، اور پھر اس کے بعد اس کی جان تقریباً نکال دی. تو پھر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جا کے جو ہے اس کا سر قلم کیا. اس بچے کے ہاتھ کا کیا بنا؟ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک لعاب سے غالباً اس کو جوڑ دیا تھا سبحان اللہ علیہ السلام نے. تو ابو جہل کی موت امیر علیہ سنت کا ایک خوبصورت رسالہ ہے جس کی ابتدا ہی اس واقعے کے ساتھ ہوتی ہے، اس میں یہ واقعہ تفصیل کے ساتھ بیان کیا. ماشاءاللہ. اچھا، 70 قیدی بنے، پھر ان قیدیوں کا کیا ہوا؟ قیدیوں کے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا گیا اور ان کو باقاعدہ فدیہ لے کر بہت سو کو چھوڑا گیا، اور جو فدیہ نہیں دے سکے تو ان میں بعض وہ تھے کہ باقاعدہ تعلیم قرآن، باقاعدہ تعلیم جو ہے لکھنا سکھا سکتے تھے وہ سکھا دیں، تو اس کے بدلے بہت سو کو آزاد کر دیا گیا. اور سیرت مصطفیٰ میں لکھا ہے بہت سو کو ایسے بھی چھوڑ دیا گیا. جی، یعنی یہ ایسا سلوک مفتی صاحب کہاں ملے گا؟ دنیا میں قیدیوں کے ساتھ بدترین سلوک کیا جاتا ہے، اور جو سب سے برے قیدی سمجھے جاتے ہیں وہ جنگی قیدی. یہ اسلام کا حسن اور امن کا درس اور پیار کی جو شمع یہ ان قیدیوں کے ساتھ نظر آئی. کیا فرمائیں گے اس بار؟ اصل میں اسلام کا مطلب ہی سلامتی ہے، سلامتی. مقصد نام معنی ہی اسلام کا سلامتی ہے. تو اصل مقصد تو جنگ تھا ہی نہیں، ورنہ جنگ ہوتا تو ابتدا سے ہی جنگ کی جاتی. اتنا عرصہ کیوں انتظار کیا جاتا؟ صحیح. 2 سنے ہجری میں جا کے اس طرح کے معاملات پیش آ رہے ہیں، ورنہ پہلے سے ہی جنگ کر لی جاتی، کبھی جنگ نہیں کی گئی. تو مقصد اصلی جنگ تھا ہی نہیں. اصل مقصد تو یہی تھا کہ ان تک جو ہے وہ ایمان پہنچایا جائے، ان تک اسلام پہنچایا جائے، ان کو سمجھایا جائے، اور جو نہیں سمجھ رہے تو وہ اطمینان کے ساتھ دوسروں کو رہنے دیں. اگر ایسا ہی ہوتا، یہ تو چلے غزوہ بدر کا معاملہ ہوا نا، انہی دنوں میں مختلف روایت کے مطابق 16-17 تاریخ کو فتح مکہ بھی ہوئی. مکہ بھی انہی دنوں میں فتح ہوا، رمضان کے دنوں کے اندر. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب آپ نے مکہ فتح کیا تو اس وقت تو اس سے بھی زیادہ غلبہ حاصل ہوا تھا کہ سارے بڑے بڑے کفار اس وقت سر جھکائے سامنے کھڑے موجود تھے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پورا تسلط ان کے اوپر حاصل تھا. لیکن دونوں باتیں کمال کی، اور دونوں باتیں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کمال کی ہیں کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے یہ پوچھا کہ تم اب اپنے بارے میں کیا سلوک کی توقع رکھتے ہو، اچھا، تو ان کے یہی الفاظ تھے کہ ہم ایک کریم باپ کے کریم بیٹے سے ایک کریمانہ سلوک کی توقع رکھتے ہیں. کیا شان ہے، واہ. ان کا انداز یہ دیکھیں کہ ان کو پتا تھا کہ یہ کریم باپ کے کریم بیٹے ہیں اور کریمانہ سلوک ہی کریں گے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کریمہ سے ان کو نیک ہی، اچھے ہی سلوک کی امید تھی. اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ویسے ہی معاف کرنا تھا، فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، کہ آج کے دن تمہارے اوپر کوئی ملامت ہے ہی نہیں، سب کو معاف کر دیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے چند ایک کے علاوہ جن کو معاف کرنا نہیں تھا باقی سب کو معاف فرما دیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام. یعنی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی میں کئی بار اس کا ثبوت دیا ہے کہ اسلام جو ہے وہ پیار کا، امن کا درس ہے، اور اپنے بڑے بڑے دشمنوں کو معاف کر دیا. سبحان اللہ. غزوہ بدر آج ہمارا موضوع ہے. فتح مکہ کے بھی کچھ مدنی پھول سنیں. آج ہماری امی جان بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی یوم ہے، کچھ ان کی بھی شان پر مدنی پھول لیتے ہیں. کچھ کالز مزید دے دیجئے. میرا نام محمد فیصل عطاری ہے، میں بابا بلے شاہ کے شہر قصور شہر سے بات کر رہا ہوں. ماشاءاللہ آپ کا پروگرام انوار سحری بہت ہی پیارا ہے. بہت شکریہ، ماشاءاللہ. بڑی بارگاہ سے بول رہے تھے آپ. اگلی کال دیجیے.
माशाल्लाह सिलसिला अनवार सहरी अपनी बहारें लुटा रहा है। अशफाक भाई आप तो बहुत ही अच्छी कंपेयरिंग करते हैं और मुफ्ती हसन भाई भी मौजूद हैं, क्या बात है माशाल्लाह। और इनके बोलने का अंदाज और इनकी अदा बहुत पसंद है। इसके अलावा जितने भी आपके नातख़्वां हजरात हैं, मेरी आपसे गुजारिश है कि जुनैद शेख भाई को भी अपने प्रोग्राम में ज़रूर दावत दें। और मदनी चैनल पे माशाल्लाह आप इतने अच्छे अच्छे सिलसिले नशर कर रहे हैं कि उठने को दिल ही नहीं करता, क्या बात है। ख़ास तौर पर अब्दुल हबीब भाई का एक किस्सा है कुरान से वाला सिलसिला मुझे बहुत पसंद है। माशाअल्लाह, बिल्कुल आपका मदनी चैनल है ये, और हम सब आपके लिए हैं कि आप देखें ये सिलसिले, ये प्यार के पैगामात और ये इस्लामी दर्स, ताकि माशरे में तब्दीली आए, अच्छी तब्दीली आए। और आप अपने मदनी चैनल के साथ भरपूर ताउन कीजिए, अपने डोनेशंस के ज़रिए, अपने अतियात के ज़रिए मदनी चैनल को मजबूत कीजिए और जितना हो सके बढ़ चढ़ कर मदनी चैनल आम करवाइए। मुफ्ती साहब कुछ देर में सहरी के लिए तशरीफ़ ले जाएंगे, कुछ इख्तितामी मौज़ूआत की तरफ आते हैं। मुझे ये पूछना था, जो बदर का कुआं था, इसमें काफिरों की लाशों को फिर फेंका गया और प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने उनसे कलाम किया, जो हदीस पाक का मजमून है कि ए कुफ़ार, तुमने अल्लाह के वादे को सच्चा पाया। तो काफिरों से कलाम करना, और फिर इस पर हज़रत उमर ने सवाल भी किया था, कुछ इस बारे में नाज़रीन को बताएं अगर। यानी ये तो अहादीस तय्यबा और कुरान मजीद फुरकान हमीद से वाज़ेह तौर पर साबित है कि मुर्दे जो है वो सुनते हैं। असल में जिस चीज़ की नफ़ी की गई है कुरान मजीद फुरकान हमीद में, वो कुफ़ार का वो सुनना है कि जो इनको जो हिदायत वाली बात वो नहीं सुनते। इन्नका ला तुस्मिउल मौता जो फरमाया, इससे मुराद है कि कुफ़ार सुन के हिदायत हासिल नहीं करते। और ये फरमाया वमा अंता बिमुस्मिइन मन फिल कुबूर, इसका मतलब है कि हम खुद से उनको नहीं सुना सकते। मन फिल कुबूर वो कि जो कब्रों के अंदर उनको हम नहीं सुना सकते। और एक तफसीर के मुताबिक इसका मतलब ये है कि कुफ़ार, इनकी मिसाल ऐसे ही है जैसे कब्रों के अंदर है, तो ये हिदायत हासिल नहीं कर सकते। वरना जो सही है कि वो ये कि कब्र के अंदर जो कुफ़ार होते हैं, कोई भी हो XYZ, सब सुनने की कुव्वत रखते हैं। यानी सही तरीन अहादीसों के अंदर ये मौजूद है कि जब मुर्दे को दफना कर लोग चलते हैं, पलटते हैं, तो वो खिफ़्क़ा निआलिहिम, उन लोगों के जाने वालों के चप्पलों की चहपल जो होती है, उनकी जो चलने की आवाज़ पहचल जो होती है, उसको भी सुनता है। अच्छा, यानी उसकी आवाज़ को भी वो सुन रहा होता है। तो ये यहाँ तक वो सुन लेता है। फिर इसके बाद ये जो हदीस मुबारक जो अभी बयान किया आपने, बुखारी शरीफ की हदीस मुबारक है कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम जो है वो उस कुएं के पास, कलीब बदर के पास तशरीफ़ लेकर आए और आके आपने उनको पुकारा। 3 दिन के बाद आप तशरीफ़ लेकर आए और आपने उनको पुकारा कि तुमने अपने रब के वादे को सच पाया या नहीं पाया। तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाने लगे कि आप जो है वो मुर्दों को सुना रहे हैं। तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम इनसे ज़्यादा सुनने वाले नहीं हो। हाँ, ये जवाब नहीं देते हैं। तो इससे मालूम हुआ कि वो सुनते हैं। तो जब भी तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम उनको बुला रहे हैं। हमें सलाम का हुक्म दिया गया कि अस्सलामु अलैकुम या अहलल कुबूर। जब कब्रों से गुजरे तो जिसको जानते हैं नहीं जानते, हमने उसको सलाम करना है। तो सलाम करने का मकसद क्या, वो सुनते हैं जब भी तो हमने उनको सलाम करना है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार पर हाजिर होना है तो वहाँ पे सलाम करना है। दुरूद पाक पढ़ने का हुक्म दिया गया तो इसीलिए दिया गया है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनते हैं, इसलिए आपकी बारगाह में सलाम को पेश किया जाता है। तो ऐसा नहीं है कि जो कब्र में चले गए वो सुनते ना हो। अहादीस तय्यबा सिमाए मौता के ऊपर बेशुमार है। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत की एक मुस्तकिल किताब है हयातुल मव्वात के नाम से, फतावा रज़विया की 9वीं जिल्द के अंदर, जिसमें आपने सैकड़ों दलाइल के साथ इस बात को साबित किया है कि कब्र में जो मुर्दे होते हैं वो सुनते हैं। यानी बदर के ज़मन में ये वाला मसला भी हल हो गया। और जब आम लोगों का, बल्कि कुफ़ार का ये हाल है, तो फिर नबी की समात का क्या हाल होगा। कुरान पाक की कई आयात भी इस तरह की हैं कि दीगर उम्मतों पर जब अजाब आया, हलाक हुए, तो मुफ्ती साहब को इजाज़त, मुफ्ती साहब से इजाज़त लेते हैं। इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात फिर हमारे सिलसिले में होगी। हम इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे, कुछ कॉल्स भी लेंगे। जी राशिद भाई क्या फरमा रहे? यही अर्ज़ कर रहा था कि कुरान पाक में कई ऐसी आयात मिलती हैं कि जब पिछली कौमों पर हलाकत आई, उन्हें अजाब दिया गया, तो उनके हलाक होने के बाद उनके अंबिया किराम ने उन्हें मुखातब किया। अच्छा, उसका कुरान पाक में सही मौजूद। अच्छा, मैं चाहता हूँ असद भाई कुछ वो अशार हो जाएं उस मुबारक माँ के सदक़े, जो मुफ्ती अहमद यार खान नईमी अलैहिर्रहमा का कलाम है हज़रत बीबी आयशा रज़ियल्लाहु तआला की शान में। तो कुछ अशार या तो आप निकाल लें, हम बापू शरीफ की तरफ बढ़ते हैं। जी मैं बात करूंगा अशफाक भाई कि राशिद भाई से पूछूंगा कि हमने इतना
मारका बदर के बारे में सुना और पूरा वाक़या सुना, इससे हमारे लिए क्या दर्स है, क्या सबक है? हज़रत हुसैन एक सहाबी थे और हज़रत हुज़ैफा बिन यमान, अमीन में सुनिएगा, ये दोनों हजरात जो थे ना, इन्हें इल्म नहीं था, किसी वजह से ये किसी और शहर में थे, तिजारत वगैरह की गरज से कहीं गए हुए होंगे, इन्हें पता नहीं था बदर में ये इस तरह का मार्का होने वाला है। तो हुआ ये कि ये कहीं और थे और ये रास्ते में जा रहे होंगे, तो कुफ़ार ने बदर के रास्ते में पहरा भी लगाया हुआ था, भाई जो भी आए ना इसको रोको और आने मत देना, ताकि मुसलमानों को कोई पीछे से कमक ना मिले और इनके पास लोग ना आ जाए, क्योंकि इस वक्त एक एक सिपाही कीमती था। तो ये दोनों हजरात जब पहुंचे तो उस पहरे तक पहुंचे, उन्होंने पूछा भाई किधर जा रहे हो? तो उन्होंने कहा कि हम तो अपने काम से जा रहे हैं। कहा मुसलमानों की मदद के लिए तो नहीं जा रहे? कहा नहीं, क्या हुआ? पता चला बदर में कोई लड़ाई हो रही है। तो वो गिरफ्तार कर लेते उन्हें, लेकिन इस वादे पे छोड़ा कि तुम मुसलमानों की मदद को नहीं जाओगे। अब क्या हुआ, वो दोनों हजरात तो पहुंच गए बदर। अब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने जानिसार साहबा को देखा तो यकीनन खुशी हुई होगी कि 2 सिपाही और आ गए। ऐसे मामले में एक एक सिपाही कीमती होता है। ऐसे में जब उन हजरात ने अर्ज़ की, हुजूर हम रास्ते में वादा करके आए कि हम मुसलमानों की मदद नहीं करेंगे, बाकी आप जैसे फरमाएं, आप फरमाएंगे तो हम हाजिर हैं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी तारीख रकम की, सुभान अल्लाह, आसमान और ज़मीन की आंखें खुली हैं, बड़े बड़े बादशाह गुजरे, कोई अपनी ज़िंदगी में कोई ऐसा वादा की पासदारी का सबक नहीं बता सकता है, ऐसी मिसाल नहीं दिखा सकता है जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साबित की कि आपने उन दोनों हजरात को जंग से रोक दिया। अल्लाह। और उन दोनों को, हज़रत हुज़ैफा बिन यमान और हज़रत हुसैन, स्वाद से हुसैन, इन दोनों हजरात को रोक दिया और ये दोनों हजरात को शामिल नहीं होने दिया, क्योंकि इन दोनों हजरात ने वादा कर लिया था कि हम मदद नहीं करेंगे। हालांकि लोग कहते हैं कि मोहब्बत और जंग में सब जायज़ है, लेकिन प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने वादे की पासदारी का जो सबक दिया, आप सबक की बात कर रहे थे ना कि हमें क्या सीखने को मिला, वादे की ऐसी पासदारी। राशिद भाई, कैसा हमारा इस्लाम है और रसूल पाक ने कैसी सुनहरी मिसालें कायम फरमाई। सुभान अल्लाह। अमीन भाई ने मुझे हुक्म फरमाया तो मैं एक जुमला यही अर्ज करूंगा जो आपने माशाल्लाह बहुत अच्छे अंदाज में बयान किया कि हमें भी अपना ऐसा एतिकाद रखना चाहिए कि अल्लाह रसूल के जो वादे हैं उन पर हमारा कामिल यकीन हो, अगरचे बज़ाहिर असबाब कम हो, हम असबाब को इख्तियार करें। अल्लाह ताला ही का ये हुक्म है और ये मशीयत भी है कि बंदा असबाब को इख्तियार करे। अगरचे बज़ाहिर असबाब हमारे पास कम हों, असबाब को इख्तियार करते हुए मुसब्बिबुल असबाब अज़्ज़ वजल की ज़ात पर नज़र होनी चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला गैब से भी चाहे तो अपने बंदे के लिए नुसरत और हिमायत के असबाब पैदा कर सकता है। जिस तरह फरिश्ते हैं कि 5000 फरिश्तों का लश्कर आया और कुफार कट कट के गिर रहे थे, लेकिन उनको काटने वाला कोई नजर नहीं आ रहा। क्या बात है, क्या बात है, सुभान अल्लाह। बापू शरीफ क्या बात ऐसा है कि उमूमन जो है साल से ये देखा गया कि मदीने मुनव्वरा में और यहाँ के तारीख में फ़र्क होता है, एक दिन का फ़र्क। हाँ, आज मदीने में भी जो है वो 17 रमज़ान है और अभी दोनों शब एक ही है। और मुझे वो वाक़यात याद आ गए कि 17वीं शब में अहले मदीना में कई लोग ऐसे हैं कि वो महफिल मुनक़्क़िद करते हैं। अच्छा। और उसमें बयान भी होता है और कई एक ऐसे हैं अहले अरब के इन तमाम का जिक्र करते हैं, उन 313 सहाबा किराम जिनके फ़ज़ाइल सुन रहे हैं, कुरान में, हदीस में, फिर बच्चों का भी उसमें जिक्र है, फिर नौजवानों का भी जिक्र है, फिर जो बेसरो सामानी उसका भी जिक्र है। सारे फ़ज़ाइल माशाअल्लाह बयान किया हमारे मुबल्लिगीन ने। ये पूरा मदनी काफ़िला 313 पर जो मुश्तमिल था, इनके वसीले से दुआएं की जाती हैं। सुभान अल्लाह। और अहले अरब इसको पढ़ते हैं अपने अंदाज में और पढ़ने के बाद इसके वसीले से दुआ मांगते हैं माशाअल्लाह। तो मुझे वो दिन याद आ गया, वो शब याद आई जो 17 रमज़ान की मदीने मुनव्वरा में गुजरी थी और हुज़ूर क़ुद्दे मदीना रहमतुल्लाहि तआला अलैह के आस्थाने पर हम हाजिर थे और वहाँ माशाअल्लाह बयान हुए। मैं भी इससे बरकतें लेते हुए वाक़या अर्ज़ कर रहा हूँ। शायद मेरे ख्याल में पहले बयान हुआ हो कि जो है जिस तरह अमीन भाई ने पूछा कि भाई क्या हम इससे पैगाम ले रहे हैं और क्या दर्स ले रहे हैं, तो जो है बड़े तो ले ही रहे थे मगर बच्चों के अंदर ये था वो छुप रहे थे कि कहीं जो है उन्हें ऐसा ना रोक दिया जाए। उनके अंदर जज्बा जिहाद कैसा था। और हज़रत साद इब्न वक़ास के भाई शामिल थे, वो हज़रत उमैर बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह तआला। जी जी। उन्हें जब मना कर दिया कि बच्चों का क्या काम जंग में है, क्या बात है, तो रोने लगे हुए। इसके मुस्तफ़ा की मिसाल है, हुजूर पे कुर्बान होना है। सुभान अल्लाह। और फिर जो है उन्होंने जब अर्ज़ की और जब उनका रोना बारगाहे नबवी में कबूल हो गया और हुज़ूर अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साथ चलने को फरमाया तो वो खुश हो गए। सुभान अल्लाह। हर एक ने अपनी कुर्बानी दी, चाहे वो बच्चे थे, जवान थे या उससे बड़ी उम्र के थे। अल्लाह ताला इन बदरी सहाबा के सदक़े में आज इस मुक़द्दस शब के सदक़े में हमारी मग़फ़िरत फरमाए। इसमें 2 बरकतें शामिल हैं। सैयदा
عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی کیا شب ہے، اور آج جو ہے وہ بدری صحابہ کی، یعنی ایک عرس کی رات نہیں ہے یہ، آج یہ کئی صحابہ جو ہے اس میں شہید بھی ہوئے، آج 70 کے قریب کم و بیش صحابہ اکرام، ان سب کی برکتیں آج اس شب میں جو ہے موجود ہیں. اللہ ان کی برکت سے ہماری مغفرت فرمائے. پیاری بات بتائی آج عبدالحبیب بھائی نے اپنے بیان میں کہ اگر کسی کی مشکل ہے، کوئی پریشانی ہے، کوئی حاجت بر لانی ہے، اچھا، تو وہ 313 صحابہ کے نام لے. ان کے کہاں سے ملیں گے؟ 300. آپ نے فرمایا کہ آپ کو آ گئے ہیں تو انہی سے پوچھ لیں گے. جی ابھی بتا رہے تھے. اور ان کے وسیلے سے دعا مانگے، انشاءاللہ امید رکھیں کہ یہ دعائیں قبول ہوں گی. سبحان اللہ. آئیے بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ کی شان میں کچھ اشعار سنتے ہیں. عبدالحبیب بھائی کی آمد بھی ویلکم. انشاءاللہ پھر پوچھیں گے 313 نام کہاں سے ملیں گے آپ. مرحبا. اس مبارک نام پہ صدقے کیوں نہ ہو سب اہل بھی، اس مبارک ماں کے صدقے کیوں نہ ہو سب اہل بھی، جو ہو ام المؤمنین بنت امیر المؤمنین، اس مبارک ماں کے صدقے کیوں نہ ہو سب اہل دی، جن کا پہلو ہو نبی کی آخری آرام گاہ، جن کا پہلو ہو نبی کی آخری آرام گاہ، جن کے حجرے میں قیامت تک نبی ہو جاگزی، جن کے حجرے میں قیامت تک نبی ہو جاگزی، آسماں ان کا فرشتوں، آستاں ان کا فرشتوں کی زیارت گاہ ہے، آستاں ان کا فرشتوں کی زیارت گاہ ہے، کیونکہ اس میں جلوہ فرما ہے امام المرسلین، کیونکہ اس میں جلوہ فرما ہے امام المرسلین، کیا مبارک نام ہے، کیسا ہے پیارا یہ لقب، کیا مبارک نام ہے، کیسا ہے پیارا یہ لقب، عائشہ محبوبہ محبوب رب العالمین، عائشہ محبوبہ محبوب رب العالمین، آپ صدیقہ پدر صدیق شوہر ہے نبی، میں کہوں سسرال اعلیٰ آپ خود ہیں بہترین، میں کہوں سسرال اعلیٰ آپ خود ہیں بہترین. ماشاءاللہ کیا بات ہے. مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب بھی لاجواب ہیں ماشاءاللہ، ایک سے بڑھ کر ایک منقبت ملتی ہے الحمدللہ، اور یوں ہمیں عقیدت کا اظہار کرنا آسان ہو جاتا ہے. عبدالحبیب بھائی صاحب ویلکم. آپ ماشاءاللہ بہت اچھے لگ رہے ہیں. آج ماشاءاللہ یوم بدر بھی ہے اور بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عرس مبارک بھی ہے. کیا فرمائیں گے؟ بدر کے حوالے سے کچھ اختتامی جملے آپ سے لیں گے. ہاں آج الحمدللہ ہم بھی ایک جگہ موجود تھے، امین بھائی ہم ساتھ ہی تھے، تو اصحاب بدر پر بیان کا موقع ملا، اور جب بھی بیان کا موقع ملتا ہے تو دوبارہ نئے سرے سے اسٹڈی کا بھی موقع مل جاتا ہے. آپ نے بھی آج سلسلہ کرنا تھا تو آپ نے بھی مطالعہ کیا، تو یہ ان سلسلوں کی برکت سے، بیانات کی برکت سے یہ فائدہ ہو جاتا ہے کہ وہ سارے تذکرے جو ہیں وہ ریوائیو ہو جاتے ہیں.
تو میں جب مطالعہ کر رہا تھا تو بہت خوبصورت باتیں جو ٹیکنیکل پوائنٹ آف ویو سے بہت پسند بھی آئیں گی ہمارے ناظرین کو، کہ آج سائنس نے بڑی ترقی کی ہے. آج لوگ کہتے ہیں کہ ہولوگرام آ گیا ہے، کہ بندہ نہیں ہے مگر وہ بندہ وہاں دکھا دیا جاتا ہے. ٹیکنالوجی وائز بہت ساری چیزیں کم زیادہ کی جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے بدر کے میدان میں جو مسلمانوں کی مدد فرمائی، وہ امید ہے بارش کا ذکر تو آپ نے کیا ہوگا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ مفسرین نے لکھا کہ ایسا بھی ہوا کہ چونکہ وہ 1000 تھے، یہ 313 تھے، تو مسلمانوں کو مشرکین کم نظر آتے تھے. اچھا. تاکہ انرجی جو ہے وہ برقرار رہے، حوصلہ بڑھتا رہے. اور مشرکین کو مسلمان اللہ کی قدرت سے ڈبل نظر آتے تھے. واہ. تو ان کے حوصلے پست ہوتے رہے. یعنی اللہ تعالیٰ کی قدرت کا وہ نظارہ وہاں دکھایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کرم سے مسلمانوں کے لیے یہ آسانی کر دی کہ ان کو مشرکین تھے زیادہ تھوڑے نظر آتے تھے. پھر وہ جو بارش ہوئی، اور سب سے بڑی بات یہ کہ خطرے میں کس کو نیند آتی ہے، مگر وہ جو آج کل کہتے ہیں نا شارٹ نیپ اگر آپ لے لیں، آج کل لوگ افطار کے بعد کچھ آدھے گھنٹے کے لیے سوتے ہیں، تراویح کے لیے سیٹ ہو جاتے ہیں، فریش ہو جاتے ہیں. تو اس بدر کے میدان میں بیفور وار، جنگ سے پہلے سب کا نیند آ جانا، ایک ساتھ سب پر غنودگی طاری ہونا، اور تھوڑی دیر بعد سب کا بیدار ہو کر فریش ہو جانا، اس نیند کا بھی گویا جو ہے ذکر قرآن میں موجود ہے کہ اللہ نے یہ بھی ایک نعمت عطا فرمائی. اور سبحان اللہ، اصحاب بدر کی تو کیا بات ہے، باتیں تو خیر بہت ساری آپ نے بیان کر دی ہوں گی، لیکن صحابہ کرام علیہم الرضوان میں اس مارکے کے بعد ناظرین کو ایک بات ضرور سمجھنی چاہیے، کیوں بدر کے مارکے کو ون آف دا ہسٹوریکل ایونٹس کہا جاتا ہے اسلام کا. سب سے زیادہ اگر میں کہوں کوئی کروشل وقت تھا، اصل میں تھا یہ اشفاق بھائی کہ 313 ہی مسلمان تھے. کچھ صحابہ تھے جن کو مدینے میں چھوڑا گیا تھا، ورنہ یوں سمجھا جائے کہ پورا اسلام اور سارے مسلمان بدر کے میدان میں تھے. اور نبی کے پاک کی وہ دعا کے تاریخی الفاظ کہ یا اللہ اگر آج یہ مارے گئے تو پھر دنیا میں تیرا کوئی نام لینے والا نہ ہوگا. اب کفار نے بھی یہ پلان کیا تھا کہ ون شاٹ، ایک ہی باری میں اسلام کو ہی ختم کر دیا جائے. تو پوری تیاری کے ساتھ ہر بڑا جرنیل، ہر بڑا بہادر مکے سے آیا تھا، اور ان کا پلان تھا کہ بدر کے میدان میں اسلام کا ایک بار صفایا ہی کر دیا جائے. یعنی یہ حق کو باطل کے درمیان ایک ایسا مارکا تھا جو ڈیسائیڈر بن گیا. اسی لیے اس کو یوم الفرقان بھی کہا جاتا ہے کہ اس کے بعد سے جو روب، جو دبدبا ان پر پڑ گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کی مدد کے لیے فرشتے آ جاتے ہیں، جن کی مدد کے لیے غیبی مخلوق آ جاتی ہے. تو پھر اس کے بعد جو الحمدللہ اسلام کو غلبہ نصیب ہوا، تو بدر کا دن جو ہے وہ اسلامی تاریخ کا ایک سنہرا دن ہے. الحمدللہ الحمدللہ. باتیں جاری ہیں، آئیے اپنے سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں. اللہ پاک کی نعمتیں. بخشش کے ہیں سامان انوار سحری. جی قبلہ منیم بھائی، آج کیا ہے اللہ کی نعمتوں میں؟ آج انشاءاللہ نمک کے حوالے سے کچھ سنیں گے. کچھ میں باتیں بیان کروں گا، کچھ باپو جو ہے فرمائیں. ارے واہ بھائی واہ. نمک جو ہے یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. روزمرہ کے جتنے بھی ہمارے کھانے ہوتے ہیں، جتنی ڈشیں ہوتی ہیں، ان کو نمک کے بغیر لذیذ بنایا ہی نہیں جا سکتا. اب نمک کو استعمال کتنا کرنا چاہیے، کتنا نمک استعمال بندہ کرے گا تو سیٹ رہے گا، اگر اس سے زیادہ کرے گا تو پھر نقصان دہ ہو جائے گا. تو اس کے بارے میں لکھا گیا کہ آدھا چمچ جو چمچے کے چائے کا ہوتا ہے، آدھا چمچہ اگر نمک کا استعمال کیا جائے تب انسان کا جو بدن وغیرہ ہے، جسم وغیرہ کی اس کی تمام جو چیزیں ہیں وہ مکمل رہتی ہیں. اگر اس سے زیادہ کیا جائے تو پھر یہ نقصان دہ ہوتا ہے. اب یہ نمک جو ہے اور بھی کئی شعبوں کے اندر کام آتا ہے. نمکیات جانوروں کے اندر، پودوں کے اندر، ان کی نشو و نما کے اندر، حتیٰ کہ اور یہ مچھلی ہوتی ہے، اس کا جو اور گوشت وغیرہ ہوتا ہے، ان کو اگر محفوظ رکھنا ہو، سنبھال کر رکھنا ہو تو بھی نمک لگایا جاتا ہے اور ان کو محفوظ کیا جاتا ہے. اسی طرح اگر جانور جو ہے وہ نمک نہ کھائے، یعنی جو دودھ دینے والے مویشی ہیں، اگر وہ نمک نہ کھائیں تو ان کا جو دودھ ہے وہ صحیح طریقے سے تیار نہیں ہوتا. ان کو دودھ تیار کرنے کے اندر بھی نمک کا بڑا اہم کردار ہوتا ہے. اسی طرح اور بھی نمک کے کافی سارے فوائد ہیں کہ بندہ اگر نمک استعمال یعنی حد کے اندر استعمال کرے، جتنا اس کو استعمال کرنا چاہیے، تو اس کا بلڈ پریشر جو ہے وہ بھی جو ہے معتدل رہتا ہے، اپنے اعتدال کے اندر رہتا ہے. اگر جو ہے یہ زیادہ استعمال کیا جائے، نمک جو ہے زیادہ استعمال کیا جائے تو پھر اس کے نقصانات بھی ہیں کہ پیشاب جو ہے وہ زیادہ آنے لگتا ہے، اور جب پیشاب زیادہ آنے لگتا ہے تو جسم کے اندر پانی کی کمی ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے کئی امراض جو ہے وہ جنم لیتے ہیں. اس طرح اس کے اور بھی کافی سارے نقصانات ہیں. باقی باپو بیان فرمائیں. انگلش میں اسے سالٹ بھی کہتے ہیں، سالٹ کہتے ہیں. سوڈیم کیمیکل نیم ہے اس کا. اچھا سوڈیم سالٹ نہیں کہتے، سالٹ تو اس کا نام ہے، کیمیکل نیم سوڈیم ہے اس کا. اور جس طرح بیان کیا گیا ہر ایک کھانے کی ضرورت ہے. اگر نمک ہی نہ ہو، بہت اچھا کھانا آپ نے بنایا ہے، اگر نمک بہت تیز ہو جائے تو کھانے کا مزاج ہی بگڑ گیا. اسی طرح نمک کم ہے تب بھی کوئی فائدہ نہیں ہے اس کا. تو نمک کی اہمیت ہے، مطلب بہت ہی کم کاسٹ ہے یہ، مگر دیکھیں اللہ کی کیسی نعمت ہے، ضرورت ہر ایک کھانے میں اس کی ہے. اس کے علاوہ بہت بڑے بڑے کام ہوتے ہیں. دعوت اسلامی الحمدللہ چرم قربانی یعنی قربانی کی کھالیں جمع کرتی ہیں.
ان کھالوں کی حفاظت جو ہے وہ نمک سے کی جاتی ہے، اور آپ کو بڑی حیرت ہوگی کہ یہ ہمارا پروسیس جو ہے وہ شوال سے ہی ماشاءاللہ کیا بات ہے، ہمارا یہ کھالوں کا پروسیس اچانک آتے ہیں ماشاءاللہ عید کے بعد سے شروع ہو جاتا ہے اشفاق بھائی، اور ٹنوں ہم جو ہے نمک پرچیز کرتے ہیں الحمدللہ. اچھا یہ لیب کرواتے ہیں، اس کو پرچیز کرتے ہیں. ابھی شوال ہوگا تو ہماری خریداری شروع ہو جائے گی نمک کی. اچھا تاکہ وہ کھالیں سیو ہوگی اور سیو ہونے کے بعد اس کو فروخت کیا نمک صرف کھایا نہیں جاتا اور بھی اس کے بہت سارے کام ہیں. مگر جس طرح بھی بیان کیا گیا نا تو لوگوں کی جیسے نصف ٹیبل اسپون کا انہوں نے ذکر کیا تو لوگوں کی کیفیت مختلف ہے. جن لوگوں کو بلڈ پریشر ہائی ہوتا ہے ان کو نمک کم استعمال کرنا چاہیے، اور ہوتا یہ ہے کہ وہی لوگ بعض اوقات زیادہ استعمال کر رہے ہیں، ان کو فیل کم ہو رہا ہوتا ہے. اچھا نفسیاتی اثر بھی ہے. بعض لوگ آپ دیکھیں کھانے کے اندر اگر سامنے رکھا ہوگا نا تو بار بار اس کو جو ہے وہ یوز کر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ جو ہے اس کی ضرورت نہیں ہوتی بعض اوقات. اچھا تو اس لیے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جو بلڈ پریشر کے مریض ہیں، اچھا ان کو معلوم کیسے ہوگا میں بلڈ پریشر کا مریض ہوں؟ تو ان کو بلڈ پریشر چیک کروانا چاہیے. اس کو خاموش قاتل کہا گیا ہے اس بیماری کو. اگر جس کا بی پی ہائی ہوتا ہے 120 اور یعنی اپ کا جو ہے 120 ہونا چاہیے اور ڈاؤن جو ہے 80 ہونا چاہیے. اگر اس سے بڑا ہوا ہے تو ڈاکٹر کے مشورے سے اگر کسی کا 140 ہے اور نیچے والا 90 ہے بلڈ پریشر تو ان کو نمک کا استعمال کم کرنا چاہیے. کل سے عبدالحبیب بھائی ہمارے ساتھ نہیں ہوں گے تو ہم نے انتظام کیا اپنے ناظرین کے لیے. آخری جو 20-25 منٹ ہیں ہمارے ناظرین کی دلجوئی بھی ہوگی اور ان کی رہنمائی بھی ہوگی. ڈاکٹر صاحبان انشاءاللہ ہمارے ساتھ ہوں گے. آپ اپنے فزیکل معاملات کو بھی، اپنے ہیلتھ کے ایشوز کو بھی ڈسکس کر سکتے ہیں مدنی چینل پر. کوشش کی جائے گی کہ بہتر سے بہتر رہنمائی کی جائے. ماشاءاللہ قبلہ مفتی علی اصغر صاحب تشریف لائیں. جی نمک کی ایک حیرت انگیز خاصیت میں بتانا چاہوں گا. میری زندگی کا ایک بڑا انوکھا تجربہ ہوا اور شاید ناظرین کے لیے بھی نئی بات ہوگی. جب ہم درس نظامی کرتے تھے تو اساتذہ ایک بات کہا کرتے تھے کہ یہ بڑی بوڑھیوں کی جو کہاوتیں ہوتی ہیں نا اس میں کہیں نہ کہیں کوئی اصل ہوتی ہے عموماً، اور کوئی نہ کوئی بات اس میں پیچھے ضرور پیدا ہوتی ہے. ہم بچپن سے ایک جملہ خاص طور پہ میمنی میں مفتی صاحب سنتے ہیں، اشفاق بھائی کو پتہ ہوگا. سحری کا وقت پہلے اعلان سن لیں. میٹھو 12 منٹ باقی ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی صلی اللہ. کسی میں عقل کم ہوتی تھی نا یا کوئی تھوڑا سا جس کو آپ کہیں گے عقل مند کم نظر آتا تو کہتے ہیں اس میں میٹھا کم ہے. میٹھا ہماری میمنی میں، اب لوگ تو میٹھا ہمارے یہاں میٹھا کہا جاتا ہے، میمنی میں نمک کو کہا جاتا ہے. اب یہ پتہ چلا کچھ بیماریاں گھر میں جب ہوئیں اور ہم نے علاج کروایا، والد صاحب کا بائی پاس ہوا تھا، اس وقت پتہ چلا کہ اگر سوڈیم کی مقدار آپ کے جسم میں کم ہو جائے گی کسی بھی وجہ سے تو آپ جو ہے وہ انسان ایسا لگے گا کہ یہ تو بہکی بہکی باتیں کر رہا ہے. ہم ڈر جائیں گے کہ یار اس کو کیا ہو گیا. تو ایک بار ایسا ہوا ہمارے ایک رشتہ دار کے ساتھ کہ وہ بالکل بہکی بہکی ہوئی، آپریشن سے فارغ ہوئے. ہم حیران ہو گئے کہ ان کو ہو کیا گیا ہے، بالکل عجیب عجیب باتیں کر رہے ہیں. ہم ڈر گئے. ہم ڈاکٹر کے پاس گئے کہ یہ کیا ہو گیا ان کو، تو وہ مسکرانے لگے، کوئی مسئلہ نہیں، کا نمک والا پانی پلا دیں. میں نے کہا ڈاکٹر صاحب یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ ہم تو سمجھیں کہ کوئی دماغی توازن ہٹ گیا ہے. کہا کوئی مسئلہ نہیں، آپریشن میں بعض اوقات جب زیادہ نمکیات نکل جائے تو ڈس بیلنس ہو جاتا ہے انسان. تو ہمارے جسم میں نمک کی مقدار کا بیلنس ہونا یہ ہماری عقل، ہمارے جسم کے بہت سارے معاملات سے بڑا اس کا کروشل معاملہ ہے. اللہ کی شان دیکھیں کتنے بیلنسز ہیں. مجھے بھی پچھلے دنوں ایک ڈاکٹر صاحب کو جب میں نے یہ بات کی انہوں نے کہا یہ ایک بیلنس نہیں ہے. ہمارے جسم میں ایسے سینکڑوں چیزوں کا بیلنس ہے، کہیں بھی وہ آؤٹ ہوگا نا تو آپ کی کوئی نہ کوئی چیز افیکٹ کر دے گا. اور پھر لوگ سمجھے کہ کوئی جنات آ گئے، کچھ پھر باباؤں کے چکر میں پڑے. نمک کا ایک استعمال اور بھی ہوا ہے، یعنی لفظ نمک کا جو استعمال ہے ایک اور جگہ بھی ہوا ہے. اللہ اللہ اے ملیح عربی کر دے نمک دا ہم کو، یعنی حسن نمکین جو ہے وہ جو ہے وہ نمکین حسن کو بڑا خوبصورت حسن کہا جاتا ہے. اور یہاں پر نعتوں میں بھی کیا ہوتا ہے نمکین حسن؟ نمکین حسن کے بارے میں کہا یہ کہ جو آنکھوں کو بھلا لگے، یعنی وہ خیرہ نہ کر دے آنکھوں کو. یعنی ایک تو چمک ہے نا، یعنی جو خوبصورتی ہے چمک والی ہوتی ہے، آنکھ جو ہے نا وہ چبن محسوس ہو ہٹ جاتی ہے جیسے سورج پر ہے. جی. اور ایک وہ ہوتا ہے جو ملاحت والا ہوتا ہے، سبحان اللہ، ٹھہری رہے، اس کا ٹھنڈک ہوتی ہے. سبحان اللہ. نمک بھی تو ٹھنڈا ہوتا ہے. واہ واہ واہ، وہ ہوتی ہے ملاحت والا ہوتا ہے. سوال نحو کے لیے بھی تو کہا گیا نا، نحو فی الکلام کل ملح فی الطعام. نحو جو ہے وہ کلام میں نمک کی حیثیت رکھتا ہے جیسا کہ نمک ضروری. آج مفتی صاحب ہم نے ایک پکچر بھی دکھائی تھی، عبدالحبیب بھائی بھی کمنٹ فرمائیں گے اس پہ. درخت ہے اور انسان اس سے سانس لے رہا ہے، کیا مراد ہے ہماری اس سے؟ درخت لگانے کے کچھ مدنی پھول مدنی چینل پہ ملیں گے؟ جی ماشاءاللہ. یہ دیکھا جائے تو آج کی خاص طور پہ جو ہمارے پاکستان کی صورتحال ہے، بالخصوص تو کراچی کی صورتحال ہے، بہت ساری تعمیرات ہو رہی ہیں اور وہ درخت جو ہم دیکھتے تھے وہ کٹتے چلے جا رہے ہیں. درخت
کسی بھی شہر کسی بھی معاشرے کے لیے بہت ضروری ہیں. یہ آکسیجن پیدا کرتے ہیں، کاربن ڈائی آکسائڈ کو اپنے اندر جذب کرتے ہیں، ٹھنڈک پیدا کرتے ہیں، چھاؤں کا سامان ہے، اور یہ ثواب جاریہ بھی ہے. اچھی نیتوں کے ساتھ درخت لگائے جائیں تو بعد میں جو پرندوں کو، انسانوں کو جو بھی اس سے فائدہ ہوگا انشاءاللہ اچھی نیت ہوگی تو اس کے ثواب بھی ملے گا. تو یہ اس کے ذریعے بتایا جا رہا ہے، اس پکچر کے ذریعے، کہ ایسا نہ اب درخت کے ذریعے آکسیجن ملتی تھی، اب درخت ہی کاٹ دیے جائیں گے تو اس معاشرے میں آکسیجن جو ہے وہ اور کم نہ ہو جائے. تو ہمیں خیال رکھنا چاہیے، شجر کاری کرتے رہنا چاہیے اپنے وطن میں، اپنے گھروں کے باہر بھی، جہاں جس کو موقع ملے. اجازت لینے کے بعد کچھ احتیاطیں امید ہے مفتی صاحب بیان کریں گے، لیکن یہ اچھا کام ہے اور اس کو کرنا چاہیے اور اس کی اہمیت کا اندازہ ہونا چاہیے. جتنے درخت زیادہ ہوں گے ماحولیات پر زبردست اثر انداز ہوتے ہیں. اور اب تو سائنسدان یہ بتاتے ہیں کہ بارش اور بہت ساری چیزیں جو ہیں کم ہونے کی ایک بڑی وجہ درختوں کا بڑی تیزی سے کٹنا بھی ہے. اسی طرح درخت جب لگا ہوتا ہے انسان کاربن ڈائی آکسائڈ نکالتا ہے، آکسیجن لیتا ہے، اور درختوں کا الٹا معاملہ ہے. درخت جو ہے وہ آکسیجن نکالتا ہے، کاربن ڈائی آکسائڈ لے لیتا ہے. کچھ پودوں میں تو اور زیادہ ہوتا ہے ایسا، کہ اس میں بھی کچھ بتانے والے بتاتے ہیں کہ کچھ درخت جو ہے وہ زیادہ آکسیجن پیدا کرتے ہیں، وہ زیادہ مفید ہوتے ہیں ہمارے. درخت سے خوبصورتی بھی ہے، گرینری بھی ہے. کیا فرماتے ہیں حضور، درخت کہاں لگائیں اور لگانے چاہیے کہ نہیں؟ سب سے پہلے تو یہ عرض کرتا چلوں کہ درخت کی دینی اہمیت موجود ہے. ارے واہ، سبحان اللہ. نبی اکرم علیہ السلام نے درخت کاٹنے سے منع فرمایا ہے. سبحان اللہ. یعنی بغیر کسی حاجت کے درخت نہ کاٹے جائیں، کیونکہ اس سے انسان کی کئی منفعتیں وابستہ ہوتی ہیں. سب سے بڑی منفعت یہ ہے کہ اگر وہ اس پہ پھل لگتے ہیں تو پھل کا نفع ختم ہو جائے گا. صحیح. دوسری جو بڑی منفعت ہے وہ ہے سائے کی منفعت، کہ سایہ جو حاصل کیا جاتا ہے وہ ختم ہو جائے گا. اسی طریقے سے کچھ مقام پر بول و براز کرنے سے منع کیا گیا. اس میں سے ایک مقام ہے درخت کے نیچے. اچھا. ٹھہرے ہوئے پانی میں درخت کے نیچے بھی بیان کیا گیا، کیونکہ درخت کے نیچے لوگ بیٹھتے ہیں، آرام لیتے ہیں، انہیں ٹھنڈک نصیب ہوتی ہے. پرندوں کے گھونسلے ہوتے ہیں بعض اوقات. جی نہیں، بول و براز کا جو تعلق ہے وہ تو بیٹھنے کیونکہ وہ سٹنگ پوائنٹ ہے. ٹھیک. تو وہاں اگر گندگی کی جائے گی تو سٹنگ پوائنٹ خراب ہوگا. پھر یہ ہے کہ درخت یعنی ایک بنیادی چیز ہے، اور درخت صدقہ جاریہ کہا گیا ہے درخت کو. اگر کوئی درخت اگاتا ہے تو وہ صدقہ جاریہ کا کام کرتا ہے. اس کی جو منفعت ہے وہ باقی رہنے والی ہے، باقی رہتی ہے اس کی منفعت. اب ہمارے ہاں بہت سارے کام ایسے ہوتے ہیں جو جذبے میں کیے جاتے ہیں. ایک جذبہ اٹھتا ہے لوگوں کے اندر، جذبہ اٹھتا ہے، اور جذبہ جو ہے وہ اس میں لوگ آ کے آج کل درختوں کی باتیں چل رہی ہیں. بالکل. اصل میں گرمی ایسی پڑ رہی ہے، اب سمجھ آ رہا ہے درخت ایک تو کٹ گئے، دوسرا سنا ہے کہ کچھ ایسے درخت لگا دیے گئے جن سے کچھ نقصان ہو رہا ہے. واللہ عالم. لیکن یہ چل رہی ہے، اس کا کنفرمیشن تو نہیں ہے کسی درخت سے یہ ایسا نقصان ہو رہا ہو، لیکن درخت لگانا فرق ضرور ہے. بہت بہت فائدے مند. لیکن یہ جو جذبات والی جو باتیں ہیں نا، ان جذبات والی باتوں سے درخت اگلے نہیں ہیں. یعنی کسی نے 1000 درخت لگا کے جناب فٹ پاتھوں پہ لگا دیے. درخت ایسی چیز نہیں ہے کہ لگانے کے بعد بندہ اس کو بھول جائے. صحیح. کراچی جیسے شہر میں بارشیں نہیں ہوتی. جہاں بارشیں ہوتی ہیں نا مسلسل، اور میں نے سنا ہے، میں تو نہیں کہ آپ گئے ہوں گے عبدالعزیز بھائی، کہ سری لنکا میں باقاعدہ پہاڑیوں پہ چاول اگائے جاتے ہیں. بالکل ایسا ہے، کئی پہاڑ ہیں اور اس پر چاول اگتے ہیں، کیونکہ چاول ایک ایسی فصل ہے مسلسل پانی چاہیے ہوتا ہے. اچھا. تو وہاں کی جو بارش ہے وہ مسلسل پانی دے رہی ہوتی ہے. مطلب پہاڑ پر اس لیے فصل نہیں ہوتی نا کہ اس پر پانی کیسے پہنچتا نہیں ہے. ہاں، لیکن وہاں مسلسل ہو رہی ہوتی ہے. صحیح. تو یہاں آپ کوئی 500 اور 1000 درخت لگا دے، بعد میں اس کے کیئر کا کوئی انتظام نہ ہو تو اس کا فائدہ نہیں. 1000 درخت لگا کے سوشل میڈیا پہ لگا دیا ہم نے، 1000 لگا دیا، اس کے بعد اگلے ہفتے 10 دن بعد سارے مرجھا گئے. بہت اہم بات ہے کہ درخت لگائیں مگر پلاننگ کے ساتھ لگائیں اور پھر اس کا ٹیک کیئر بھی کریں. مجھے ایک میسج آیا اور شاید یہ ٹھیک ہے کہ سالٹ کو صرف سوڈیم نہیں کہا جاتا، اس کا جو کیمیکل نیم ہے وہ سوڈیم کلورائڈ ہے. تو بہرحال مدنی چل کے ناظرین ہمارے ساتھ ہیں، کچھ کالز لیں گے؟ جی کچھ کالز لیتے ہیں، پھر امیر السنت کی بارگاہ کی طرف بھی چلنا ہے انشاءاللہ. میں لاہور سے بات کر رہا ہوں، اور مجھے ایک میسج دینا تھا. یہ جو آپ نے پکچر دکھائی ہے درخت کے پوائنٹ آف ویو سے، ایک تو اس کے بارے میں مجھے یہ کہنا تھا کہ درخت زندگی ہیں، اوبیسلی آپ آکسیجن دیتے ہیں. اعلی محمد. عاشقان رسول متوجہ ہوں، سحری کا وقت ختم ہونے میں تقریباً 5 منٹ باقی ہیں. سحری کا وقت ختم ہونے میں تقریباً 5 منٹ باقی ہیں. سحری کا وقت ختم ہونے میں تقریباً 5 منٹ باقی ہیں. میں لاہور سے بات کر رہا ہوں،
اور مجھے ایک میسج دینا تھا، یہ جو آپ نے پکچر دکھائی ہے درخت کے پوائنٹ آف ویو سے، ایک تو اس کے بارے میں مجھے یہ کہنا تھا کہ درخت زندگی ہیں، اوبیسلی آپ آکسیجن دیتے ہیں اور اس کا بڑا اسٹرانگ میسج ہے یہ. اور ایک میں ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں، دعوت اسلامی بڑی زبردست جماعت ہے اور یہ بڑا زبردست کام کر رہی ہے. سلیوٹ ہے حضرت صاحب کو جن کی نگرانی میں یہ سب معاملہ چل رہے ہیں. ایک ان کی خدمت میں یہ ریکویسٹ ہے کہ پلیز اس معاملے کو بھی ذرا تھوڑا سا اگر آپ نظر کریں اس کے اوپر، اور اپنی اتنی بڑی جماعت ہے ان کو تھوڑا سا اس بارے میں کریں کہ ٹریز لگائیں. اور ہمارے ملک کو اس وقت اس کی اشد ضرورت ہے، پوری دنیا میں ہے بٹ ہمارے ملک میں اگر آپ اپنے ہر مرید کو ایک ٹری کو لگانے اور اس کی ٹیک کیئر کرنے کی ذمہ داری دیں یا ان کا، تو یہ بڑا ایک افیکٹو چیز ہو سکتی ہے. تو کائنڈلی اگر یہ میسج میرا اس پروگرام کی وساطت سے اور یہ آپ کے میسج اس پکچرز کے تھرو مطلب کو چلا جائے تو تھینک یو سو مچ. ماشاءاللہ مدنی چینل پر تو مفتی صاحب نے اس کی ترغیب بھی دلا دی ہے اور ہم نے بھی عرض کیا ہے، لیکن بات وہی ہے، مہم چلانے والے تو بہت ہیں لیکن مہم چلائی جائے تو پلان کے ساتھ چلائی جائے اور اس کا پھر نتیجہ بھی آئے. تو انشاءاللہ دعوت اسلامی نے اگر یہ کام کیا تو انشاءاللہ بڑی پلاننگ کے ساتھ ہوگا، لیکن جس کے لیے ممکن ہے اور جہاں جہاں ممکن ہے یہ کام ثواب جاریہ ہم نے سنا مفتی صاحب سے یہ ہمیں کرنا چاہیے. سب سے پہلا مرحلہ تو یہی ہے کہ اپنے گھر میں درخت لگائیں. اپنے گھر اگر صحن ہے تو صحن میں لگ سکتا ہے، ورنہ اگر مطلب کراچی میں جیسے بعض علاقے ایسے ہیں گلیوں میں وسعت نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، بعض علاقے ایسے ہیں جہاں وسعت ہوتی ہے، گھر کے باہر درخت لگانا آسان ہوتا ہے، درخت کو دیکھ بھی سکتا ہے بندہ، اس کی ٹیک کیئر بھی کر سکتا ہے. یہی فائدہ ہے نا کہ اس کی ٹیک کیئر آرام سے ہو سکے. بعض جگہ غیر قانونی ہوتا ہے اس طرح کی کھدائی درخت لگانا، تو قانون کو دیکھ کر وہ کریں نا، ایسا نہیں کہ جدھر دل چاہا، جیسے آپ نے گلی کی مثال دی، شروع ہو جائے پوچھ کر اور قانونی تقاضوں کو دیکھ کر پھر یہ کام کرنا چاہیے. اگلی کال. میرا نام معاذ رضا اتاری کابینات میلادی اسٹور سے بات کر رہا ہوں. جو خاموش پیغام ہے اس میں ہمیں یہ ہے کہ درخت سے ہم آکسیجن لے سکتے ہیں، اس لیے درخت کاٹنے نہیں چاہیے. ماشاءاللہ کالیں تو بڑی آ رہی ہیں. اگلی کال. میرا نام عبدالرافع ہے، میں لیبیا کی شہر سے بات کر رہا ہوں. آج کی تصویر کا مطلب ہے ہمیں درختوں سے آکسیجن ملتا ہے، ہم آکسیجن کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے، اس لیے ہمیں درختوں کو نہیں کاٹنا چاہیے. بہت اچھی بات کی، جزاک اللہ. مفتی صاحب آج یوم بدر بھی تھا اور ہماری امی جان کا یوم بھی ہے، آپ کیا اختتام پر فرمائیں گے اس بارے میں؟ امی جان کے بارے میں گفتگو ہو جائے، وہ صرف کلام ہی پڑھا گیا ان کے بارے میں. حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی جو شخصیت ہے، آپ اس امت کی محسنہ ہیں. اچھا، اس اعتبار سے محسنہ ہیں کہ آپ ایک تو کافی عرصہ تک زندہ رہیں. اچھا ماشاءاللہ. اور لوگ آپ کے پاس آتے رہے کہ نبی اکرم علیہ السلام اس حوالے سے کیا فرمایا کرتے تھے، آپ کا اس حوالے سے کیا معمول تھا، پیارے آقا علیہ السلام نے اس حوالے سے کیا فرمایا. تو پیارے آقا علیہ السلام کی بہت ساری باتیں ایسی ہیں کہ جو صرف حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماخذ سے ہم تک پہنچی ہیں. واہ سبحان اللہ. اور باقاعدہ جو ہے وہ ایک تعداد ہے ان روایتوں کی جسے مسند عائشہ کہا جاتا ہے. اچھا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہم تک پہنچی. اور پھر جو آپ کا ایک علمی ذوق تھا اور ایک شان اجتہاد تھی اور آپ کا جو ایک علمی مقام تھا وہ بہت بلند تھا. آپ کے پاس جو نا وہ خواتین آتی، پردے میں رہ کر دیگر افراد بھی آتے. آپ علیہ السلام ان کی تعلیم و تربیت فرماتی تھیں اور نبی اکرم علیہ السلام کی احادیث کو روایت فرماتی تھیں. یہی وجہ ہے کہ ہمیں بہت ساری احادیث پر ملتا ہے ان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا. عورتوں کے لیے بڑی آسانیاں ہو گئی، عورتوں کے مسائل میں خاص کر جی ان کے صدقے میں بڑے آسان معاملات ہو. بعض صحابیات نے یہی عرض کیا کہ آپ نہ ہوتی تو ہم یہ مسئلہ کس سے پوچھتے. ہاں صحیح. اچھا، پھر یہاں تک کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا جو ایک بطور خاص ایک امتیاز ہے، ٹھیک، ازواج مطہرات تو بہت ساری تھیں. صحیح. اچھا، نبی اکرم علیہ السلام کا جو حجرہ مبارکہ جہاں قبر انور ہے، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا جو حجرہ ہے وہاں سے سب جالیاں شروع ہوتی ہیں. آج کل جو سب جالیاں ہیں، سب جالیاں معاجہ شریف تک جاتی ہیں. جی. اور پھر معاجہ شریف کے سامنے بھی غالباً 2 ازواج کے حجرے تھے. تو یوں ازواج مطہرات کے حجرے ایک ساتھ تھے لائن میں. یہاں تک کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا حجرہ مبارک بھی وہیں تھا. لیکن دیگر ازواج کے حجروں کے ہوتے ہوئے
नबी अकरम अलैहिस्सलाम ने इनके हुजरे को शर्फ बख्शा कि यहाँ आपकी तदफीन हुई, सुभान अल्लाह, यहाँ आपका मरकद बना और यहाँ आप क़यामत तक के लिए तशरीफ़ फरमा रहेंगे। सुभान अल्लाह, यही कितनी बड़ी शान है, कितनी बड़ी शान। माशाअल्लाह। नाज़रीन, अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि इन हस्तियों का फैज़ हमें मिले। आइए अमीर अहले सुन्नत की बारगाह में चलते हैं, कलाम सुनते हैं। हमारी मुलाकात होगी इंशाअल्लाह कल। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु